بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہماری اس 3 روزہ نشست کا آج آخری دن ہے۔ کل ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام ہجرت کے واقعات میں قبا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر کیا تھا۔ آج کی ترتیب میں پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم نے تھوڑا سا نشست کو پہلے شروع کیا ہے تاکہ ہم ظہر کی نماز تک اس نشست کا اختتام کر سکیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی 1.5 پونے 2 گھنٹے کے بعد ایک 10 منٹ کا بریک ہم لیں۔ اس وقت تک خاصا حصہ ہم بیان کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر آپ سے ہم سوالات لیں بریک کے فوراً بعد۔ جس قدر بھی آپ کے سوالات ہوں اور مزید پیدا ہو رہے ہوں وہ آپ برائے کرم نوٹ کر لیں، اور گفتگو کے اختتام پر یعنی پہلی نشست کے اختتام پر دوسری نشست کے شروع میں ہم وہ سوالات کے بعد پھر اپنی مزید گفتگو جتنا بھی وقت ہوگا اس میں سمیٹنے کی کوشش کریں گے تاکہ 1:15 بجے تک ہم اپنی بات مکمل کر سکیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم قبا تشریف لے گئے ہیں۔ قبا میں آپ کا 3 دن قیام رہا ہے، تقریباً 4 روز سمجھ لیجیے، یعنی آنے جانے کے ایام ملا لیں تو آپ پیر کے دن پہنچے ہیں اور جمعے کے دن آپ کی وہاں سے روانگی ہوئی ہے قبا سے۔ لیکن ایک عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ قبا سے آپ مدینے روانہ ہوئے۔ قبا تو مدینے کا علاقہ ہے، محلہ ہے۔ یہ بات میں نے کل عرض کی تھی کہ اس میں آج بات کروں گا۔ آج جن لوگوں کو موقع ملا، اللہ ہم سب کو بار بار موقع نصیب کرے کہ ہم مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ حاضر ہوں۔ تو مدینہ منورہ جانے والے ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ قبا مدینے کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اور نہیں ہے؟ مدینے کا ایک محلہ ہے قبا۔ درحقیقت بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ بہت سے چھوٹے چھوٹے علاقوں، چھوٹی چھوٹی آبادیوں پر مشتمل تھا، اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی بھی پہاڑی آبادی کی مختلف چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کو سمجھ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جس کو ایک گاؤں کہتے ہیں، وہ گاؤں نہیں ہوتا، 4 گھر نیچے ہوتے ہیں، 2 گھر اوپر ہوتے ہیں، 6 گھر اور اوپر ہوتے ہیں۔ اس ایک آبادی کا بھی ایک چھوٹا سا نام پڑ جاتا ہے، پھر 10 قدم چلتے ہیں پھر ایک چھوٹی سی آبادی کا نام پڑ جاتا ہے۔ ایسے چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہوتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک ہی علاقہ کہلاتا ہے۔ تو مدینہ طیبہ بھی ایسے ہی کچھ تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے مختلف قبائل اپنی اپنی آبادیوں میں الگ رہتے تھے۔ ایک آبادی سے دوسری آبادی تک جانے کے لیے فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، اور وہ فاصلہ اس وقت اس لیے زیادہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ پورا ایک پہاڑی سلسلہ تھا۔ تو ایک چھوٹی سی آبادی سے دوسری آبادی پہ جانے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنی چڑھائیاں چڑھنا ہے، کتنی اترائیاں اترنا ہے۔ چڑھائی پہ چڑھے، اترائی پہ اترے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سفر کتنا ہو جاتا ہے۔ وہاں پھر کلومیٹرز میں نہیں سفر ناپا جا سکتا۔ کلومیٹر میں راستہ وہاں ناپا جاتا ہے جہاں اسموتھ ایک سیدھی سڑک جا رہی ہو، ایکسپریس وے ٹائپ کی۔ پہاڑوں میں تو یہ ہے کہ آپ کو 100 کلومیٹر چلنا ہے، اور ممکن ہے کہ 4 گھنٹے میں بھی آپ 100 کلومیٹر نہ چل سکیں، ممکن ہے 5 گھنٹے میں بھی پورا نہ کر سکیں۔ تو اس طرح کی اونچی نیچی آبادیاں تھیں۔ اب چونکہ وہ ایک بڑے ڈیولپڈ قسم کے سٹیز، شہر بن گئے ہیں، تو آج کی سڑکیں دیکھ کر وہ خاکہ ذہن میں پختہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ بھئی قبا آ گئے تو مدینے آ گئے، پھر قبا سے مدینے روانگی کا کیا معنی ہے۔ تو آج بھی اگر ہم پیدل چلتے ہیں تو اب انہوں نے ایک فاسٹ ٹریک بنا دیا، مطلب ایک پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ بنا دیا ہے۔ تو مسجد نبوی سے اس ٹریک کے ذریعے پیدل اگر ہم چلتے ہیں تب بھی 35 منٹ کا راستہ ہے، جبکہ بالکل سیدھا راستہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پہلے تو ایسا راستہ ممکن نہیں ہے، پہاڑی علاقہ ہے تو اونچا نیچا ہوگا، تو اس میں 2 دن 1 دن بھی لگ سکتا ہے، 5-8 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں۔
تو اس کیفیت میں قبا سے آپ روانہ ہوتے ہیں، اور پھر قبا کے بالکل قریب میں آج مسجد جمعہ ہے۔ مسجد قبا پہ کھڑے ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ، اگر مسجد قبا رائٹ سائڈ پہ ہو تو سامنے ہمیں مسجد جمعہ کا مینار نظر آتا ہے، لیکن اس وقت اتنا فاصلہ تھا کہ مسجد قبا سے یا قبا کے محلے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم روانہ ہوئے ہیں، اور جمعے کا وقت آپ کو جہاں مسجد جمعہ ہے وہاں پڑا ہے، تو آپ نے وہیں پہ نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا جمعہ تھا، اور یہ پہلے جمعے میں آپ نے ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا خطبہ جمعہ تھا، تقریر تو آپ فرما رہے ہیں، لیکن جمعے کی تقریر پہلی بار آپ نے مسجد جمعہ میں ادا کی ہے، جس کو محلہ سالم بن عوف کہتے ہیں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس علاقے میں دوسرا پڑاؤ تھا چند گھنٹوں کے لیے۔ ظاہر آپ گئے ہوں گے، آپ نے نماز پڑھی ہے، جمعہ پڑھایا ہے، خطبہ دیا ہے، تقریر کی ہے، نماز پڑھائی ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، اور پھر آپ روانہ ہوئے ہوں گے۔ یہ وقفہ آپ کا قیام کا ہے۔ یہاں سے پھر آپ جب روانہ ہوئے ہیں تو وہ منظر ہے کہ مدینہ طیبہ کے جتنے لوگ ہیں سب آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے گھروں سے نکل آئے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو شامل ہیں، پیش ہیں جو اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان میں وہ تعداد بھی شامل ہے جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن آپ کی شخصیت اور اس کا ایک جو وہاں ایک تاثر پیدا ہو چکا ہے، جو آپ کے لیے خوش آمدیدی رویے پیدا ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں یہودی بھی نکل آئے کہ دیکھیں تو صحیح کون آ رہا ہے۔ تو اس طرح پرجوش استقبال ہوا ہے، یوں کہہ لیجئے مدینہ طیبہ میں، اور یہ وہی واقعہ ہے جس میں پھر مختلف اشعار ملتے ہیں کہ بچیوں نے وطلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ اشعار اسی موقع پر بچوں نے پڑھے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے بڑا شرف ہے، اعزاز ہے، مقام ہے، ہم مرحبا کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے اس داعی کو، اللہ کے اس پیغمبر کو، اور ہم چشم برا ہیں، ہم اپنی آنکھیں بچاتے ہیں آپ کے راستے میں۔ یہ خیر مقدمی جملے و کلمات اشعار کا ہے، اور بھی اشعار اس موقع پر ملتے ہیں۔ اب سب سے بڑی بات، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک آزمائش یہ پیش آتی ہے کہ ہر شخص کی خواہش ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے گھر قیام کریں، اس لیے کہ ہوٹل تو ہے نہیں، سرائے تو ہے نہیں، اور آپ کا کوئی مقام نہیں، مکان نہیں ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تو رہائش نہیں ہے، ابھی تو آپ تشریف لا رہے ہیں، فرسٹ ٹائم، پہلی بار آپ کے قدم مبارک اس سرزمین یثرب پر پڑ رہے ہیں، اور جس لمحے آپ کے قدم مبارک اس سرزمین یثرب پر پڑتے ہیں، اسی لمحے سے یثرب لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس کا نام مدینۃ النبی اور مختصر ہو کے مدینہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میری یہ جو اونٹنی ہے یہ آزاد ہے، اللہ کی طرف سے مامور ہے، میں اس پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا، اور کوئی فیصلہ میں کرنے کا مجاز نہیں ہوں۔ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اونٹنی جہاں پہ اللہ کی طرف سے رکے گی وہی میری منزل ہوگی، وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ تو اللہ کی طرف سے آپ کے قیام کا اہتمام پہلے سے موجود ہے، وہ اتفاق ہے۔ اتفاق کے یہ کیا اللہ کی طرف سے سعادت ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ سواری وہاں جا کے رکی ہے جہاں صرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کا گھر 2 منزل کا ہے اس زمانے میں، تو چھت ان کی لکڑی کی ہے۔ یہ عام طور پہ چھتیں اسی طرح کی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اوپر ذرا دشواری ہوگی، ظاہر ہے کہ اوپر کی چھت اگر لکڑی کی ہو تو وہ اتنی اسموتھ نہیں ہوگی، اتنی مضبوط نہیں ہوگی، چلنے میں بھی دشواری ہوگی، آواز بھی آئے گی۔ دوسرا اوپر چڑھنا بھی پڑے گا، سیڑھیاں چڑھنا ہے، تو اور پھر آپ کے پاس ملاقاتی بھی آئیں گے، ملنے والے بھی آئیں گے، ہر شخص کے لیے اوپر چڑھنا اور ہر ایک کو اوپر چڑھانا بھی دشواری کا باعث ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی اوپر منتقل کر دی، اور نیچے کا حصہ آپ کے لیے وقف کر دیا۔ وہاں آپ نے کوئی 1.5-2 ماہ قیام کیا ہے، اور اس میں اس دوران پوری مہمان نوازی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت میں آئی، اور اسی سعادت کا نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ابو ایوب انصاری کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میزبان کی حیثیت سے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانا جاتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ وہیں قریب میں جگہ تلاش کی ہے، جس جگہ آج مسجد نبوی قائم ہے، یہاں پہ کوئی کھلی جگہ تھی، کچھ پرانی مشرکین کی قبریں تھیں، یہاں وہ کھجوریں وجوریں سکھایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ زمین دو یتیم بچوں کی ہے جن کے والد انتقال کر چکے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور کہا کہ ہم یہاں مسجد کے لیے جگہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں فروخت کر دیں۔ ان بچوں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا کہ یہ جگہ ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے، لیکن جب دیکھیے مسجد کے لیے جگہ لے رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ذاتی جگہ نہیں لے رہے ہیں، گھر کے لیے نہیں لے رہے ہیں، دفتر نہیں بنانا ہے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ ان سے قیمتاً خریدی ہے، اس کی ادائیگی کی ہے، اس کے لیے آپ نے ان یتیم بچوں کو پیسے دیے ہیں، ان کی آفر قبول نہیں کی۔ وہ آفر آپ کو نہیں کہہ رہے تھے، ذاتی معاملہ ہے، تکلف ہوگا کہ ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا، اس میں کیا عرض ہے، لیکن مجھے کس میں کوئی ایک رفائی ادارہ چلا رہا ہوں، آپ کا یہ کوٹا کالج ہے، کوئی آ کے آپ کو کہے کہ ہم اس کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ روکیں؟ ڈونیشن دے رہا ہے وہ ڈونیشن لیں، بنائیں۔ لیکن معاملہ یہاں ڈونیشن کا نہیں تھا، ایک روایت کا تھا۔ اس روز اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتیم بچوں سے وہ پیسے لے لیتے، قیامت تک ہم لوگوں نے ایک انچ کسی کی جگہ نہیں چھوڑنی تھی۔ کسی یتیم اور کسی بیوہ کی ایک انچ ہم سے محفوظ نہیں رکھتی۔ شیطان ہر انسان کے اندر موجود ہے، اور شیطان سب سے زیادہ زن اور زمین کی طرف لپکتا ہے اور انسان کو ورغلاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ راستہ بند کر دیا کہ چونکہ وہ یتیم ہیں، بچے ہیں، ابھی ان کے فیصلے کا اعتبار نہیں ہے، بڑے ہوتے تو شاید قبول کر لی جاتی، ابھی ان کو ادائیگی ہوگی۔ اور پھر ایک باریک فرق اور دیکھیے کہ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور کے پیسے دیے سواری کے، میں نے اشارہ کیا تھا کل۔ لیکن جب یہاں موقع آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جگہ خریدنا چاہتے ہیں مسجد کے لیے، تو ابوبکر صدیق کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم پیمنٹ دو، حضور کے پاس نہیں ہے پیسے۔ ابوبکر صدیق آپ کے قابل اعتماد ساتھی ہیں، پرانے ہیں، قدیم ترین آدمی ہیں، تو ان کو، اور آپ کو علم ہے کہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں، وہ تو سارا کچھ لے آئے نا حضور پر قربان کرنے کے لیے، گھر سے سب کچھ لے آئے۔ تو اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ کیا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایسے معاملات میں حد درجے احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر اجنبی شخص سے اپنی ذات کے لیے تو کجا، کسی رفائی کام کے لیے بھی ہدیہ وصول کرتے ہوئے، عطیہ اور ڈونیشن وصول کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو توجہ دلائی جا سکتی ہے، جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کو جب ہم اس کار خیر میں شریک کریں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان کے دلوں میں کوئی کدورت یا کوئی بدگمانی کی فضا پیدا نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد مسجد نبوی کی مارکنگ کی ہے، جگہ بنائی ہے، خود اپنے ہاتھ سے نشان لگائے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے پھر سنگ بنیاد رکھا ہے۔ سنگ بنیاد میں پھر حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو شریک کیا ہے، اور ان کے ساتھ پھر آپ نے عمومی طور پر کام کا آغاز کر دیا اور اس میں خود شریک رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم اپنا کام بھی کر رہے ہوں تو چونکہ سب کام لیبر کر رہی ہوتی ہے، تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بس سنگ بنیاد رکھا، تصویریں کھنچوائی اور گھر جا کے سو گئے، پھر آئے ہفتہ 10 دن میں آئے، ایک راؤنڈ لگایا، رپورٹ لے لی، انجینئر کو بلا لیا، ٹھیکیدار کو بلا لیا۔ رسول اللہ ایک تو ظاہر ہے کہ اس وقت انجینئر اور ٹھیکیدار اور ملازم اور لیبر تو نہیں تھے، سب صحابہ ہی تھے، اور سب فی سبیل اللہ لگے ہوئے تھے، وہاں پہ کسی کو پیمنٹ نہیں کی گئی مزدوری کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے جانثار صحابہ کی موجودگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس شرکت کی ہے، اپنے ہاتھ سے مٹی ڈھوئی ہے، اینٹیں اٹھائی ہیں اور لگائی ہیں، اور اس کی زمین اور فرش ہموار کیا ہے اور اس کی دیواریں کھڑی کی ہیں۔ اچھا، یہ مسجد نبوی تھی کیا؟ آج مسجد کا تصور کچھ اور ہے، اور چونکہ ہم بہرحال بہت اچھے حال میں ہیں، بافراخ ہیں، ہم میں بہت سے متمول لوگ بھی موجود ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم دل کھول کر مسجد پر خرچ کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ سب مسجدوں سے پہلے جو مسجد بنی ہے مسجد نبوی، اس مسجد کا حال کیا تھا؟ اس کا فرش کچا تھا، بارش ہوتی تھی تو اس میں کیچڑ بن جاتا تھا،
اس کیچڑ پہ نماز پڑھنا جب دشوار ہوتا تھا تو کنکریاں بچھا دی جاتی تھیں تاکہ کم از کم کیچڑ نہ ہو، پانی رہے، مٹی دھول نیچے بیٹھ جائے۔ اس کی چھت کھجوروں کی چھال کی تھی، اس کے جو پلر کہیں گے ہم یا اس کے جو ستون کہیں گے وہ کھجور کے تنے تھے۔ یہ مسجد تھی اور بلند بھی اتنی تھی کہ بس تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھائیں تو اس کا ہاتھ چھو لے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت سے احکامات ایسے دیے گئے جو کتابوں میں، مسائل کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں آج موجود ہے، لیکن آج اس کو سمجھ نہیں پاتے کیونکہ اس کا پس منظر نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا جمعے میں خاص طور سے خوشبو لگا کے آیا کرو، آج بھی یہ حکم ہے اور آج بھی یہ اس حکم پر پورا ہونا چاہیے، لیکن اس کا ایک خاص پس منظر بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ دیہاتی علاقہ ہے، پانی موجود نہیں ہے، یہ ہماری والی کیفیت نہیں ہے کہ گرمی لگی تو دن میں 3 دفعہ بھی نہا لیے، پینے کو میسر نہیں ہے تو نہائیں گے کہاں سے؟ گرم ترین علاقہ ہے تو پسینہ کتنا آتا ہوگا۔ آپ یہاں دیکھیں، یہاں پہ ہم کمفرٹیبل نہیں فیل کر رہے تو آپ اندازہ کریں اس زمانے کی شدید ترین گرمی کی مسجد نبوی کا کیا حال ہوگا۔ اتنے عمدہ حال کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوشبو لگا لو، کم از کم وہ اندر جو بو پھیلتی ہے اس کی تو شدت میں کمی ہو جائے۔ ایک حکم ہمیں فقہ کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم سجدے پہ جا رہے ہو، نماز آپ کو معلوم ہے کہ خاص قسم کی عبادت ہے، اس میں بہت سا احتیاط کرنا پڑتی ہے، جس میں خاص طور سے یہ احتیاط لازم ہے کہ ہم دائیں بائیں نہ دیکھیں اور ایسی حرکت نہ کریں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کیا کھیل کود کر رہا ہے، بلکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہیں اور سجدہ ریز ہیں۔ تو اس کیفیت میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں کہ کوئی سجدہ گاہ میں جہاں سر ٹکا رہا ہے، جہاں ہمارا ماتھا پیشانی زمین پہ آ رہی ہے، صرف اس جگہ، آس پاس دور تک کی بات نہیں ہو رہی، کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دے سکتی ہے، جو ہمیں چبھ سکتی ہے، جو پریشانی کا باعث بن سکتی ہے، تو ہلکا سا اشارہ کر سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ یہ کیوں کہا گیا تھا؟ یہ ہماری یہ جو مسجد ہے، اتنی شاندار مسجد میں ہمیں کوئی سر کے نیچے کچھ ہٹانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ یہ اس مسجد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وہ اسی مسجد کا ذکر ہے جس میں کیچڑ سے بچانے کے لیے کنکریاں بچھا دی گئی تھی، تو اگر کسی کنکری کی کوئی نوکدار کنکر بالکل سجدہ گاہ میں ہماری پیشانی کے کونے پر ہو تو خون بھی نکل سکتا ہے، اور زیادہ خون بہے گا تو نماز بھی، وضو ٹوٹ سکتی ہے، نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ پریشانی میں مبتلا مت ہو، ہلکا سا اشارہ کر دو تاکہ اسموتھلی سجدہ کیا جا سکے۔ یہ میں نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ مسجد نبوی کیا تھی جو اس اتنے اہتمام سے بنائی گئی ہے، جس کا سنگ بنیاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، جس کا نقشہ، جس کی مارکنگ، جس کی نشاندہی دیواروں کی اور چھتوں کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہے۔ اور وہ جو مسجد تھی اس وقت کی، وہ محض اتنی تھی جتنے حجرے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر دائیں جانب اگر ہم قبلے رخ کھڑے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے خوخ ابی بکر آج بھی میں موجود ہے، بس وہاں تک، اور اس پہ الٹے ہاتھ پہ آپ سمجھ لیں کہ وہ روزہ نبوی کی جالی، بس یہ اتنی سی مسجد تھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، باقی پھر توسیعات میں یہاں تک پہنچی ہے۔ اور اس وقت جو مسجد نبوی موجود ہے، یہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس وقت کا پورا مدینہ طیبہ تھا، باہر کی آبادیاں چھوڑ کر، قبا چھوڑ کر، بنو سالم چھوڑ کر، بنو قینقاع چھوڑ کر، بنو نذیر اور بنو قریظہ چھوڑ کر، جو خاص مدینے کی آبادی تھی بس اتنی ہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے بعد پھر حجرے بنائے مسجد نبی کی حدود کے باہر، پھر گھر بنائے، وہاں پر زمینیں الاٹ ہوئی ہیں، دوسرے صحابہ نے بھی اپنے گھر بنائے۔ بالکل قبلے کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، سیدھے ہاتھ پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ روضہ انور جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق تشریف فرمائیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، اس کی بیک پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حجرہ تھا، اور باقی صحابہ اور صحابیات کے حجرے تھے۔ مدینہ طیبہ جب پہنچے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ کی 2 ازواج مطہرات تھیں، حضرت سودا اور حضرت عائشہ۔ حضرت عائشہ کی رخصتی مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی کا حجرہ بنایا اور اپنا حجرہ بنایا، اور 2 حجرے بنائے۔ حضرت سودا کے لیے وہ ذرا آگے تھا اور یہ اس کی نشاندہی الگ سے کی جاتی ہے، یہاں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا۔ لیکن یہ حجرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں۔ ہم آج ذرا تصور کریں کہ معمولی سے متمول شخص کچھ ذہن میں رکھیں تو اس کا گھر کیسا ہوگا۔ وہ حجرہ 10 بائی 6 گز کا حجرہ تھا، 10 گز لمبا، 6 گز چوڑا، 10 گز۔ اور 10 گز سے مراد ہم کتب سیرت میں پڑھتے ہیں 10 گز شرعی،
اور 10 شریح کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ہاتھ، یہ 1 گز ہے، ایسے 10 گز اور ایسے 6 گز، اور چھت ایسی کہ ہاتھ لگاؤ تو چھت کو چھونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات میں جب تہجد حضور بہت بڑی بڑی طویل پڑھتے تھے، ورم آ جاتا تھا پیر میں، آپ دیکھیں آدھے گھنٹے 1 گھنٹے ہم کھڑے ہیں ورم نہیں آئے گا، تو کتنا کھڑا ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورم آ جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ تو اتنی دیر نہیں جاگ سکتی، ظاہر ہے کہ وہ کم عمر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر بھی کون سکتا ہے، تو وہ کچھ دیر سوتی تھی پھر اٹھ جاتی تھی۔ تو سونے کے وقت عالم یہ تھا کہ قبلے کی طرف، حضور کا مزاج یہ تھا کہ وہ نوافل حجرے میں ادا کرتے تھے، پبلک میں سامنے نہیں ادا کرتے۔ ہمیں جو کام چھپا کر کرنے چاہیے وہ پبلک میں کرتے ہیں، جو پبلک میں کرنے چاہیے وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا پورا سسٹم ہی الٹا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل اندر پڑھتے تھے، فرض سب کے سامنے پڑھتے تھے۔ تو حجرے میں نماز پڑھتے تھے تو سجدہ کرنے کے لیے ان کے حجرے میں جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے سجدے میں جاتے ہوئے تھے، ہلکا سا میرا پیر چھوتے تھے تو میں پیر سمیٹ لیتی تھی، آپ سجدہ کر لیتے تھے، جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے پھر مجھے اشارہ کرتے تھے، پھر میں پیر پھیلا دیتی۔ اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ مدینہ طیبہ جب آپ پہنچے ہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، لٹ پٹ کے آئے ہیں، ہجرت کی ہے، مکہ مکرمہ میں سب کچھ چھوڑ آئے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو بات درست ہے، لیکن جب مدینہ طیبہ میں پورے 10-11 برس گزار رہے ہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت تک بھی اس حجرے میں مزید 1 اینٹ کا اضافہ نہیں کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اس وقت تو آپ کے پاس پیسے موجود ہوں گے، اس وقت تو آپ کو تمول حاصل ہو گیا ہوگا، اور یقیناً ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبی میں ڈھیر کے ڈھیر لگ جاتے تھے، آپ اس میں سے لے سکتے تھے، سربراہ مملکت تھے، لیکن آپ نے اس وقت بھی کچھ حاصل نہیں کیا، اور عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ سادگی اس کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم لوگوں کو اپنا پھٹا ہوا گریبان اور پھٹے ہوئے پجامے دکھاتے پھریں کہ ہم بڑے سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ سادگی کا مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ میسر ہو اور سب کچھ قوم کو دے دیا جائے، امت کے لیے وقف کر دیا جائے، اور خود ایسی شان سے دنیا سے اٹھیں کہ دینے کو کچھ نہ ہو، اپنے پاس کچھ موجود نہ ہو۔ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے ساتھ آپ نے پھر 2 کام، ایک تو حجرے بنائے، پھر 2 کام آپ نے فوری طور پر اور کیے۔ ایک آپ نے چبوترا قائم کیا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ریزیڈینشل یونیورسٹی ایک ایسی اقامت گاہ تھی، درسی اقامت گاہ تھی، جہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایسے صحابہ کے قیام کا اہتمام کرتے تھے جو صرف اور صرف آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیکھنے کے لیے آپ کے قریب اپنا وقت گزارنا چاہتے تھے۔ ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں ایک روایت ہے کہ لوگ بزرگوں کے پاس جا کے کچھ وقت گزارتے ہیں، یہی روایت ہے کہ تاکہ کچھ وقت ایسے بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس گزارا جائے جہاں سے ہم دین بھی سیکھیں اور دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں۔ ایک ہے نماز کا طریقہ، وہ تو ایک کوئی بھی شخص بتا دے گا کہ ایسے اللہ اکبر کہنا ہے اور ایسے ہمیں ثنا پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، آیت پڑھنی ہے، یہ رکوع ہے اور یہ سجدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، لیکن اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ اس کو پڑھتے ہوئے انسان پہ کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اس کا رکوع و سجود کیسا ہوگا، کتنا طویل ہوگا، کتنا مختصر ہوگا؟ یہ سب چیزیں تو کسی کو دیکھ کے سیکھتا ہے آدمی، اور جو کچھ دیکھ کے سیکھتا ہے وہ کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کے ذریعے جو دین منتقل کیا ہے اس کا بڑا حصہ، اس میں بڑا حصہ صفہ کا ہے، اس میں بڑا کردار صفہ پہ رہنے والے صحابہ کا ہے، اور صفہ پہ رہنے والے صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں تھی، 10-20 نہیں تھے، درجنوں تو ایک وقت میں مقیم رہا کرتے تھے، لیکن آن اینڈ آف ان کی تعداد تبدیل ہوتی رہتی تھی، کوئی آتا تھا چلا جاتا تھا، کوئی زیادہ وقت گزرتا تھا، کسی کا تھوڑا وقت گزرتا تھا۔ اور پھر اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں وہاں وقت گزارنے کی برکت یہ تھی کہ وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی پیدا ہوئے جن کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ بالکل آخر میں آنے والے صحابی ہیں، ان کو 2-3 سال موقع ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کا، لیکن ان سے مروی، ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد دوسرے تمام صحابہ سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کسی حادثے کی وجہ سے، عدم توجہی کی وجہ سے، خاندانی بیک گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہمارے تعلیمی دورانی میں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خلا باقی ہے، تو زندگی کے جس حصے میں ہمیں موقع ملتا ہے ہم وہ خلا دور کر سکتے ہیں۔ اس عمر میں بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عمر میں بھی موقع ملا تو انہوں نے وہ مقام حاصل کیا کہ
سینئر ترین صحابہ کو مقام اس موضوع پہ مقام حاصل نہیں ہے. ان کی تعداد روایات کی 5000 سے زائد ہے تکرار کو حذف کر کے. لیکن وہ جو 5000 سے زائد روایات ہیں وہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہوئے کہ وہ 24 گھنٹے وہیں بیٹھتے تھے, 24 گھنٹے بھوکے پیاسے وہاں رہتے تھے. انہوں نے اس دوران اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کی. ایک وقت کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن یہ ہوا کہ بھوک سے بلبلا اٹھے, کئی روز کا فاقہ تھا, کچھ کھانے کو نہیں تھا. تو ایک کو فجر کے بعد, اشراق کے بعد جب صحابہ روانہ ہو رہے تو ایک کو توجہ دلاتے. اب توجہ دلانے کا طریقہ کیا ہے؟ مانگ نہیں رہے ہیں, مانگنا منع ہے, چاہے انسان بھوک کے کسی عالم میں ہو. وہ ان سے مسئلہ پوچھنے لگتے ہیں, یہ آیت کا مطلب کیا ہے, یہ ذرا سمجھا دیں, تاکہ ان کو احساس ہو کہ یار یہ تو بھوکا ہے, شکل سے پتہ چلتا ہے. اچھا, جن سے پوچھ رہے ہیں ان کو خود گھر میں کچھ نہیں ہے تو وہ کیا بتائیں؟ وہ بات ٹال کے نکل جاتے, سمجھ جاتے ہیں. دوسرے تیسرے, آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوتی ہے, آپ ان کو گھر لے آتے ہیں. گھر پہ آتے تو پتہ چلتا ہے ایک پیالہ دودھ کا ہے. حضرت بلال موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ کرتے ہیں کہ جاؤ صفہ کے دوسرے ساتھیوں کو بھی لے آؤ. اب تصور کیجئے ایک پیالہ دودھ ہے اور جس شخص کو کہا جا رہا ہے وہ کئی وقتوں کا فاقہ کش ہے, بھوک لگ رہی ہے. ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ یار مجھے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, مجھے تو میزبان بنا دیا حضور نے. میزبان کا ادب کیا ہے؟ وہ پہلے کھلاتا ہے پھر کھاتا ہے. ادب یہی ہے, طریقہ یہی ہے, روایت یہی ہے. لیکن حضور کا حکم ہے, چلے گئے, بلا لائے, سب آ گئے, انہوں نے کہا پلانا شروع کرو. اب پیالہ ایک ہے, شروع کر دیا پلانا. ایک کو کہا کہ میری بس ہو گیا, اچھا تم پی لو, بس ہو گئی. دوسرا تم پی لو, بس ہو گئی, تم پی لو. سب نے پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کہا اب تم پیو. وہ کہتے ہیں اسی پیالے سے میں بھی پی رہا ہوں اور دودھ ختم نہیں ہو رہا. مجھے پھر کہا پھر پیو. حضور تو سمجھ رہے تھے نا سائیکی اور اس وقت کی کیفیت. کہا پھر پیو, پھر پیو, پھر پیو. تو اس کے بعد یا رسول اللہ پیٹ پھٹ جائے گا اب بس. اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب لاؤ مجھے دو. تمام اس وقت موجود صحابہ کا پیا ہوا پیالہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے لبوں سے لگایا اور پیالہ ختم کر دیا. تو مزارہ یہاں یہ معجزہ بتانا مقصود نہیں, تو معجزہ حضور کی برکت ہے. اصل بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ ہے کیفیت جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 2 سال 3 سال گزارے ہیں. اس کی برکت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا کی ہے کہ پھر وہ اس مقام پر پہنچے کہ کوئی بھی شخص ان کی روایت کو بائی پاس کر کے دین سمجھ ہی نہیں سکتا, دین کا فہم ہی نہیں آ سکتا اگر کوئی ابو ہریرہ کی روایتوں کو دین بیچ میں سے نکال دو. تو اصل چیز کیا تھی؟ اصل چیز تھی محنت, لگن اور پھر قربانی. تعلیمی دورانیے میں بہت سوں کے ساتھ یہ دشواریاں پیش آتی ہیں. کبھی فاقہ کشی کی اللہ نہ کرے نوبت آ جاتی ہے, اور کچھ نہ ہو تو کم از کم حالات ہماری دلچسپیاں ہماری گرفت میں نہیں ہوتی. ہم اچھا کچھ کھانا چاہتے ہیں, بعض اوقات پیسے ساتھ نہیں دیتے. اچھا پہننا چاہتے ہیں, بعض اوقات جیب اجازت نہیں دیتی. اچھا کچھ خریدنا چاہتے ہیں کپڑوں میں, لتوں میں, اب تو یہ موبائل کے فلاں کے سب ظاہر کے بہت سب کچھ مہنگی چیزیں اور سب کے شوق ہوتے ہیں, ہر ایک کو ہوتا ہے, وہ ہم پورا نہیں کر پاتے. تو اس وقت ایک خواہ کی مایوسی ہم پہ پیدا ہونے لگتی ہے. تو یہ واقعات اگر ہم ذہن میں رکھیں, سیرت طیبہ کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ رکھیں, تو پھر یہ ساری الجھنیں دور ہو جاتی ہیں اور ہم میں یہ ایک احساس اور اعتماد پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات تو گزرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ سب گزر گئے, تو یہ چھوٹا سا دورانی ہے, ہمارا بھی گزر جائے گا, 2 سیمسٹر کی تو بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو وہاں پہ یہ صفہ کے نام سے یہ قائم کیا. دوسرا, اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ وہاں پہ مواخات کروائی ہے. مواخات کیا ہوتی ہے؟ بھائی, 2 افراد کو بھائی بنانا. سیرت طیبہ میں مواخات کا عمل 2 بار ہوا ہے, ایک مکے میں ایک مدینے میں.
مکے میں جو مواخات کا عمل ہوا ہے وہ اس لیے ہوا تھا کہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے تھے تو ان کے لیے اپنے اپنی فیملی سے بائیکاٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، تو ان کو تنہائی کا شکار ہونا پڑتا تھا۔ خاص طور پر قبائلی نظام اور بندوبست میں انسان کے لیے اپنے خاندان اور قوم اور قبیلے سے کٹ کر زندگی گزارنا دشوار ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشواری کو اور اس احساس تنہائی کو کم کرنے کے لیے دو مہاجرین کو ایک کا دوسرے کے ساتھ بھائی قرار دیا کہ بھائی اور سارے رشتے چھوٹ گئے، کوئی بات نہیں، یہ تمہارا بھائی ہے۔ مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد ایک اور آزمائش یا ایک اور چیلنج درپیش یہ ہوا کہ مدینہ ایک الگ سوسائٹی تھی، مکہ ایک الگ سوسائٹی تھی، ایک الگ کلچر تھا، الگ ماحول تھا۔ تو دونوں ماحول کے رہنے والوں میں آگے چل کر کوئی نہ کوئی کلیش، کوئی نہ کوئی چپقلش، کوئی نہ کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، نیچرل ہے۔ دو قومیں ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اختلاف کی نوعیت ہوتی ہے، کبھی جغرافیہ، کبھی زبان، کبھی تہذیب، کبھی کلچر، کبھی مذہب، کبھی مسلک، یہ اختلاف پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہوتے رہے۔ مینیجیبل ہوں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، مینیج کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ اقدار کو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اپنا ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس قدر سگے بھائی بن گئے کہ بعد کی زندگی میں بھی پھر ان میں اختلاف پیدا نہیں ہو سکا۔ ایک آدھ دفعہ کوئی آواز پیدا ہوئی تو وہ دبا دی گئی، یعنی ختم کر دی گئی، اس کو لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ آگے چل کر فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا، شاید تھوڑا سا وقت ملا تو اس پہ اشارہ کریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مال غنیمت ملے، اس وقت ایک بڑی دلچسپ چیز پیدا ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو، مواخات ایک وقت کے لیے تھی، یہ مواخات اس لیے تھی تاکہ یہ مہاجرین کو ایک سپورٹ ملے۔ اب اگر کہو تو میں یہ سارا مال غنیمت ان میں تقسیم کر دیتا ہوں، اور اس کے ذریعے مواخات کا جو حکم ہے، رشتہ قائم رہے گا، محبت قائم رہے گی، الفت قائم رہے گی، مالی طور پر اب آزاد ہو جائیں گے۔ اب آپ ایک بھائی دوسرے بھائی کی کفالت کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مواخات میں تو کفالت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کھڑے ہو گئے، انصاری، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے گھروں میں آپ نے ان کو شامل کیا تھا، ہماری فیملی کا حصہ بنایا تھا، یہ ہمارے فیملی کا حصہ رہیں گے، اور مال بھی ان کو دے دیں، ہمیں مال نہیں چاہیے۔ یہ تھی وہ محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پیدا ہوئی۔ قرآن کریم نے بڑی عجیب آیت پیش کی ہے، مزہ تو اصل میں اس طرح کی عبارتوں کا عربی میں ہی آتا ہے۔ سورہ توبہ کا 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں آتا ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین کے اندر ہے سب کچھ آپ صرف کر دیتے تب بھی آپ یہ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوسرا عمل، بڑا کام مواخات کا کیا۔ اسی موقع سے ہمارے ہجری کیلنڈر بھی شروع ہوتا ہے، ہجرت سے۔ مسلمانوں کا ویژن دیکھیے، لیکن یہ پیچھے جا کے ہوتا ہے۔ یہ جتنے کیلنڈر ہے نا، ہمارا جیولین کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے۔ اب اس وقت ہم 2024 میں ہیں، آج 2024 کی آخری تاریخ ہے، 31 تاریخ ہے نا آج، 2024 کی جولائی کی آخری تاریخ ہے، سوری 2000۔ اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 2024 برس ہو چکے۔ یہ مفہوم نہیں ہے، یہ ایک خیال ہے کسی کا جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخی طور پر یہ پروف نہیں ہے، لیکن اگر پروف بھی ہو تو یہ کیلنڈر حضرت عیسیٰ کی پیدائش نہیں، وفات، یا عیسائی عقیدے کے مطابق وفات، ہمارے عقیدے کے مطابق تو آپ کو اٹھا لیا گیا۔ ان کے بہرحال کسی بھی کیفیت سے زمین سے اٹھ جانے کے مدتوں کے بعد، کئی 100 برس کے بعد کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ ہجری کیلنڈر بھی ہجرت کے بعد شروع نہیں ہوا۔ ہجری کیلنڈر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے طریقہ یہ تھا کہ یہ مہینے یہی تھے جو اسلامی مہینے کہلاتے ہیں، ہجری مہینے کہلاتے ہیں، رجب، محرم، صفر، شعبان۔ لیکن اس کے ساتھ چونکہ سن نہیں لکھا جاتا تھا تو دشواری ہوتی تھی، تو حضرت عمر نے کوئی وہ لکھی، چٹھی لکھی، کوئی
سرکاری دستاویز لکھی، کوئی کسی کو کوئی حکم نامہ دیا کوئی ادائیگی کا جو بھی ہو، تو اس پہ تاریخ ڈال دی، مہینے کی سال تو ہے ہی نہیں۔ مدت کے بعد پھر کوئی پرچی ان کے سامنے خود آ گئی کہ انہوں نے یہ لکھی تھی کہ فلاں کو یہ ادائیگی کر دو، یا فلاں کی زمین یہ ہو گئی، فلاں جو بھی حکم ہوتے شاہی حکم نامے سرکاری۔ تو حضرت عمر کو خیال ہوا کہ بھئی یہ کون سا ہے، مثلا رجب ہے تو کون سا رجب ہے، یہ شعبان ہے تو کون سا شعبان ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ ہم جولائی کی 31 تاریخ کو ہے، تو کون سی جولائی ہے؟ یہ 2024 کی جولائی ہے، یہ نہ 2023 کی جولائی ہے نہ 2025 کی ہے، تو فرق ہو گیا۔ تو اس میں بغیر سن کے فرق کیسے کریں؟ تو پھر انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ذکر میں آ سکتی تھی، آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کی تاریخ کو بھی لیا جا سکتا تھا، معراج کا واقعہ انتہائی غیر معمول اور عظیم الشان واقعہ تھا، لیکن اس وقت کے صحابہ کرام کا ویژن دیکھیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی تاریخ میں جو اصل واقعہ ہے، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ ہجرت ہے۔ اور میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ہجری کیلنڈر کی تھوڑی سی تمہید باندھی ہے۔ تو اس ٹرننگ پوائنٹ کو ہی اپنے کیلنڈر کی بنیاد بنایا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے 3-4 سال پیچھے جا کے اس کیلنڈر کا اجرا کیا، اور یہی طے ہوا کہ چونکہ ہمارا وہاں کا جو کیلنڈر تھا وہ محرم سے شروع ہوتا تھا، تو یہ محرم سے شروع ہوگا، ہجرت اور جو ہے نا وہ الگ سے ہوئی ہے، ہجرت سے اس کیلنڈر کا آغاز نہیں ہوگا، مطلب سن جو ہے نا وہ ہجرت سے شروع ہوگا، مہینہ محرم سے ہی رہے گا۔ تو اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ہجری کیلنڈر کو ہجرت کے ساتھ منسلک کیوں کیا گیا؟ ہمارے لیے جاننے کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک عرض کیا کہ ہجرت مسلمانوں کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہے؟ اس سے پہلے مسلمان بہرحال قوت ہیں، لیکن ان کو لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ بہرحال مقابلے پہ نہیں آئے۔ جب تک انسان مقابلے پہ نہ آئے، جوہر نہ ہی دکھا دے، لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لڑنے کے لیے آپ کو اپنی ایک اسپیس چاہیے اور اپنی کمانڈ چاہیے۔ کمانڈ کے بغیر جو لڑی جاتی ہے وہ لڑائی نہیں ہوتی، وہ فتنہ ہوتا ہے۔ کمانڈ کے تحت ایک مقصد شامل ہو جائے تو وہ پھر لڑائی نہیں رہتی، وہ جہاد بن جاتی ہے۔ پھر میں آگے بات عرض کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ مکرمہ میں یہ ممکن نہیں تھا، یہ ممکن اسی وقت ہوا جب مدینہ طیبہ میں آئے۔ تو مدینہ طیبہ کی ہجرت کا اصل نقطہ، ہجرت کا اصل سبب، ہجرت کا اصل فائدہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے مکے والے مسلمانوں کو کیسے ٹریٹ کرتے؟ ایز اے ان کے خیال میں باغی، ان کے اپنے ماحول سے روگردانی کرنے والے، انحراف کرنے والے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کے سربراہ کی حیثیت بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور مسلمان ایک سسٹم قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اب مسلمانوں کی جو بھی تعداد ہو، ان کی حیثیت ایک ریاست کی ہے۔ اب وہ جو بھی ڈیل کرتے ہیں وہ بطور ریاست ڈیل کرتے ہیں۔ تو ریاست کے طور پر کسی ریاست سے بات کرنا اور انفرادی طور پر کسی بہت بڑی شخصیت کا کسی سے بات کرنا، ان دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ مکے والوں نے بھی بغیر کسی تردد کے اور اپنے تمام تحفظات کے باوجود آپ کو یوں کہہ لیجئے مجبوراً صحیح ایک ریاست تسلیم کرنا پڑا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس کی یہ اہمیت مسلمانوں کے سامنے رہی، جس کی وجہ سے ہجری کیلنڈر کا یہاں سے آغاز ہوا۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد پھر آپ نے وہاں کے معاشی معاملات کو دیکھنا شروع کیا۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ معاش کا مرحلہ ہے۔ اگر حلال طریقے سے انسان کے لیے روزگار کا انتظام ہو جائے اور اس کے اندر ویژن موجود ہو، اسپرٹ موجود ہو، جذبہ موجود ہو، تو وہ پھر کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو اپنے کچن کی جانب سے یکسوئی حاصل نہ ہو تو پھر اس کی ساری تگ و دو کا محور یہی پیٹ رہ جاتا ہے، اس سے آگے وہ سوچنے کو تیار نہیں ہوتا، اور خدا نہ خواستہ حالات زیادہ ناساز ہو جائیں تو پھر اس کے لیے بعض اوقات غلط راہیں بھی
چن لینا آسان ہو جاتا ہے، جن کو عام حالات میں وہ اختیار کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آنے کے بعد معاش کے حوالے سے توجہ دی۔ مدینہ منورہ میں ہم کل عرض کر چکے ہیں کہ دو بڑی قوتیں تھیں، باقی کچھ اور مذاہب کے چھوٹے تھوڑے لوگ تھے۔ ایک یہود تھے، ایک وہ جن کو انصار کہا گیا۔ یہود وہاں کی ساری معیشت پر قابض تھے، جیسا کہ آج ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ واردات کیا ہے؟ یہ ان کا ہنر ہے، اور ہماری اور باقی سب کی نالائقی ہے کہ وہ تھوڑے ہوتے ہوئے بھی اس پر اتنی بلندی پر آ جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مارکیٹ اسٹریٹجی کو پہلے واضح کیا، سمجھا، اور اس کے بعد ان کی اس اسٹریٹجی کو جس کی وجہ سے جو اجارہ داری کی کیفیت وہ ختم کر دیا۔ وہ کیا طریقہ کار تھا؟ وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صرف یہ کیا کہ وہ مارکیٹ کو کیپچر کرتے تھے، مارکیٹ کو وہ روکا کرتے تھے، مارکیٹ پر وہ غالب اور قبضہ کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس غلبے کو روک دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ باہر سے آنے والا براہ راست مارکیٹ تک رسائی اختیار کرے گا، درمیان میں مڈل مین کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں جس قدر کھانے پینے کی اشیاء خاص طور پر مہنگی ہو رہی ہیں، اس کا بنیادی سبب صرف ایک ہے کہ اس میں درمیان میں کئی کردار شامل ہو جاتے ہیں۔ جب سبزی آتی ہے، پھل آتا ہے، تو وہ کولڈ اسٹوریج میں چلا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہی نہیں ہونے پاتی، لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہونے پاتی، اور مڈل مین ایک پائی خرچ کیے بغیر، جو محنت ہے وہ سب سے زیادہ کسان کی ہے، اور جو آخر میں اینڈ یوزر ہے وہ ہم صارفین ہیں، اور درمیان میں ایک ایسا شخص انوالو ہو جاتا ہے جو صرف ادھر سے مال لیتا ہے، ادھر دیتا ہے، ادھر کا کیش ادھر دے دیتا ہے، اپنا حصہ جیب میں ڈال لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر دیا، منع کر دیا، حتیٰ کہ آپ نے یہ اعلان کروا دیا اور پھر اس اعلان کی نگرانی کی کہ جیسے یہ شہر ہے کوٹا، باہر سے ٹرک آ رہا ہے سبزی کا، ایک تو یہ کہ مڈل مین روک لے گا، یہ نہیں، شہر کا کوئی تاجر بھی شہر کے باہر جا کر اس ٹرک سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو میرا رائٹ ہے نا، میں یہاں ہوں، میں جا کے گاڑی لے کے کھڑا ہو جاؤں باہر، کہ مجھے پتا ہے کہ صبح 5 بجے یہاں سے سبزی والا باہر سے آئے گا ٹماٹر اور پیاز لے کر اور دھنیا اور پودینہ لے کر، کہ نہیں، مارکیٹ میں آنے دو اس کو، باہر روکنا ممنوع ہے۔ وجہ اس لیے کہ ہمیں مارکیٹ کے ریٹ کا علم ہوگا، وہ اجنبی ہے، اس کو علم نہیں ہوگا کہ کوٹا کے مارکیٹ میں عزت پیاز کا اور ٹماٹر کا ریٹ کیا چل رہا ہے۔ تو میں اس کو کہوں گا یہاں تو جناب 50 روپے کا بک رہا ہے، 150 کا۔ تو اس کے نتیجے میں مارکیٹ والوں کو شاید فائدہ ہو جائے، لیکن باہر سے آنے والے تاجر کا نقصان ہے، خاص طور سے کسان کا نقصان ہے جو اپنا ٹرک بھر کے خود آ رہا ہے، اپنی ٹرالی بھر کے خود آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بہت سے اقدامات کیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکیٹ رفتہ 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 ایسے ہاتھوں سے آزاد کر دی گئی جو اس مارکیٹ میں اجارہ داری قائم کرتے تھے، اور ہر شخص کو یہ اجازت ہو گئی کہ وہ باہر سے آئے، اندر سے آئے، یہاں کا ہو، باہر کا ہو، مقامی ہو، غیر مقامی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، وہ آزادانہ کاروبار کرے تاکہ اس کا فائدہ اینڈ یوزر کو پہنچ سکے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں معاشی طور پر یہ اقدامات کیے، وہاں پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک قدم اور کیا۔ ہجرت کے کوئی 5 مہینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معاہدہ شروع کیا جو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم مغفور کی رائے میں کچھ مہینوں تک چلتا رہا۔ یہ اس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسیات میں اس کا بہت بڑا اہم کردار ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاہدے میں صرف 2-3 باتیں شامل کی۔ ایک یہ کہ اس میں جو بنیادی ریاستی فیصلے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور اس میں ہر مذہب کا آدمی معاہدے کا حصہ بن کر آزاد ہوگا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کو اس کے مذہب میں ایسے کام کی اجازت ہے جو کام اسلام میں ممنوع ہے، تو وہ اپنی حدود میں رہ کر اپنے لوگوں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ مثلا شراب ہمارے یہاں منع ہے،
لیکن غیر مسلم کو شراب بیچ سکتا ہے بشرطے کہ وہ یہ کہے کہ ہمارے مذہب میں شراب جائز ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہود کے یہاں شراب جائز نہیں ہے، عیسائیت میں شراب پینا جائز نہیں ہے، شرعی طور پہ ان کی شریعت میں جائز نہیں ہے، پیتے ہیں وہ پیتے رہے، ہمارے یہاں بھی کوتاہی کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں یہ ممنوع نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو بیچ سکتا ہے۔ یہ بنیادی نقطہ تھا جس کی بنیاد پر وہاں پہ ریاست پہ فیصلہ ہوا۔ ذاتی معاملات میں، ان کے آئلی معاملات میں، شادی بیاہ، کاروبار، خرید فروخت، لینا دینا، آنا جانا، علیحدگی، نکاح، یہ سب اپنے مسلک و مذہب کے مطابق کرنے کو آزاد ہوں گے۔ البتہ جو ریاستی امور ہے، کوئی پالیسی میٹر ہے، کوئی معاملہ ہے باہر سے مداخلت کا، کوئی صورتحال جنگ کی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کمان سب ایک ہوں گے اور ایک ساتھ ریاست مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہ تھی وہ ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی کی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ ذرا معاہدہ لمبا چلا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں پھر قبائل شامل ہوتے چلے گئے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھا تو آدمی کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے پہلے بندہ کون ہے، مزاج کیسا ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرے گا۔ جب ان کا کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہوگا تبھی وہ اس معاہدے کا حصہ بنیں گے، تو بلاخر وہ معاہدے کا حصہ بنتے چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس معاہدے کے بعد پھر اس معاہدے پہ نظر بھی رکھی اور پھر مختلف مواقع پر ایسے حالات پیش آئے کہ جن لوگوں نے اس معاہدے کی پھر خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ختم کیا اور کوشش کی کہ ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر کے ان کو پھر سزا بھی ایسی عبرتناک دی جائے کہ وہ پھر کچھ اور نہ کر سکیں اور کسی اور کی طرف ان کا ذہن نہ جائے، یا کوئی اور شخص پھر اس کے بعد یہ کام نہ کرے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہاد کی اجازت ملتی ہے، لیکن یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ لفظ جہاد کا معاملہ کیا ہے، جہاد کہتے کس کو ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں لفظ جہاد استعمال ہوا ہے، بہت سی آیتوں میں قتال استعمال ہوا ہے۔ لفظ جہاد عام ہے، اس کے مفہوم میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، لفظ قتال خاص ہے، اس کا مفہوم بہت واضح ہے۔ جہاد سے مراد کیا ہے؟ جہاد سے مراد ہے اللہ کے راستے میں انتہائی درجے کی کوشش کرنا، ایسے انتہائی درجے میں کوشش کرنا کہ اس کے بعد آگے کوئی کوشش کی جگہ نہ ہو، اینڈ تک جانا، اپنی ساری صلاحیتوں کا اینڈ کر دینا۔ اب یہ صلاحیتوں کا جو آخری درجے میں اظہار ہے، یہ کبھی زبان سے ہوتا ہے، کبھی مال سے ہوتا ہے، اور کبھی جان پیش کر کے ہوتا ہے۔ تو جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، اور جہاد بالمال بھی ہے، لیکن خاص طور پر جس جہاد کی اجازت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد ملی ہے، اس سے مراد خاص طور پر جہاد بالنفس، جہاد بالسیف ہے، تلوار کا مارکا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے آئیڈیل یہ ہے کہ انسانی معاشرہ لڑائی سے پاک ہو جائے۔ دنیا میں اسلام کا بنیادی مقصد امن قائم کرنا ہے۔ قیام امن کے لیے اسلام کی ساری تعلیمات وقف ہیں، لیکن انسانی مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ مکمل طور پر امن قائم کرنا ممکن نہیں ہے، اور وہ نظام نہیں ہے جس نظام میں اگر وقت ضرورت لڑائی پیش آ جائے تو اس لڑائی کے قواعد موجود نہ ہوں۔ حتیٰ کہ ہم دنیا میں امن کے، انسانی حقوق کے بہت سے قصیدے سنتے ہیں، اسی اقوام متحدہ نے جس نے امن کی بات کی ہے، انسانی حقوق کی بات کی ہے،
اور انسانی حقوق کے نام پہ بہت سے اچھے اور بہت سے فضول قوانین نافذ کر کے مسلط کیے ہیں، اسی اقوام متحدہ کے ماتحت لڑائی کے قوانین بھی مرتب ہوئے ہیں، اگرچہ کہ کوئی نہ اقوام متحدہ کو عملی طور پر مانتا ہے اور نہ ان کے قوانین کو۔ جس کو لڑنا ہوتا ہے لڑتا رہتا ہے۔ ابھی صورتحال دیکھ لیں، فلسطین کی صورتحال ہمارے سامنے، اسرائیل کی صورتحال ہمارے سامنے۔ لیکن اس سے کم از کم یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ لڑائی بہرحال انسانی نفسیات کا ایک ایسا حصہ ہے جو اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں، جس کے بارے میں ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گنجائش ہمیں سسٹم میں رکھنی پڑتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کی بات کی اور قرآن حکیم میں جب جہاد کی اجازت دی تو اس وقت یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے آداب بھی عطا کیے، اور ان آداب میں یہ بات واضح طور پر فرمائی کہ اس کا مقصد ایک امن اور امان کی کیفیت کو برقرار رکھنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لڑائی فتنے کے ختم کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ جب ہم لڑتے ہیں تو ایک فتنے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی لڑائی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کا انجام فتنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، قتل بڑا نہیں ہے، لڑائی بڑی نہیں ہے، فتنہ بڑا ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فتنہ کہتے ہی ایسی سچویشن، ایسی صورتحال کو ہے جب انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ مارا کیوں جا رہا ہے اور مرا کیوں جا رہا ہے، جب انسان کو یہ علم نہ ہو کہ حق پر کون ہے اور سچائی پر کون ہے، مارنے والا کتنا حق پر ہے اور مرنے والا کتنا حق پر ہے۔ تو جب یہ سوال پیدا ہو جائے، جب ایسے اندھا دھند تلوار میان سے نکل آئے، تو اس وقت پھر لڑائی نہیں رہتی، فتنہ بن جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو کسی وقت آپ کو کچھ مہینوں کے بعد آپ کو لڑائی کی اجازت ملتی ہے، اور قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اور پھر آگے فرمایا کہ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ تین آیات مبارکہ ہیں، تین آیات مبارکہ ہیں۔ ان تینوں کو سمجھ لینا کافی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جہاد کی اجازت دی کیوں گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذن للذین، ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن سے کافر قتال کرتے ہیں، جن سے کفار پہلے سے لڑتے آ رہے ہیں، ان سے لڑنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ لڑائی ہمہ شمہ کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کو تلوار دکھا کے خوفزدہ کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اجازت کن کو دی گئی؟ مسلمان۔ تو ظلم کن پر ہوا تھا؟ مسلمانوں پہ ہوا تھا، مکی احزاب کے سامنے۔ اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا، آگے آ رہا ہے، اس کی کچھ مثالیں عرض کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہیں نکالا گیا؟ کون لوگ ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، ان کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ ان کا گھر اپنا تھا لیکن ان کو بلا وجہ گھر سے نکال دیا گیا، اور جرم کیا تھا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ یہ کہتے تھے ہمارا رب ایک ہے، اللہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ولولا دفع اللہ الناس، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتا کہ بعض کو بعض سے دور کرنے کا اہتمام نہ کرتا رہتا، تو نہ خانقاہیں بچتی، نہ گرجے بچتی، نہ عبادت گاہیں بچتی، نہ مسجدیں بچتی، سب کے سب منہدم ہو چکے ہوتے۔ اور بے شک اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے، یعنی اللہ کے سسٹم نظام کا حصہ بنتا ہے۔ اور پھر اگر ان لوگوں کو لڑائی کے نتیجے میں حکومت ملتی ہے تو پھر ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ان کو زمین میں تمکین فی الارض ملے، تمکین فی الارض کا مطلب زمین پہ پرسکون طریقے سے رہنے کا ٹھکانہ میسر آ جائے، تو ان کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ نمازیں قائم کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا حکم نافذ کریں گے، ادائے زکوٰۃ کریں گے،
اور امر بالمعروف کریں گے، نہی عن المنکر کریں گے۔ امر بالمعروف کیا؟ صرف یہ نہیں ہے کہ دین پر خود عمل پیرا ہوں گے، بلکہ وہ دین کو آگے پہنچانے کے لیے بھی اپنی ایفرٹس، اپنی زندگی، اپنی خدمت، اپنا صلاحیت، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جان صرف کر دیں گے، اور ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے کے لیے اپنی جان لگا دیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیوں کا گراف بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو ہم برائی کو برائی سمجھنے سے انکار کر چکے ہیں، یا یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے، اور اگر دیکھیں تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اچھائی کو حوصلہ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص اچھا کام کر رہا ہے، وہ صرف تعلیم حاصل کر رہا ہے، کچھ نہ کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہر آدمی اس کی جو ہے نا فیس کا انتظام کرے، اور اس کے اور کچھ نہ ہو تو اس کو چلو بیلنس جمع کرا دیا کرے۔ اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ بیٹا تم اچھا کام کر رہے ہو، تم دین کی خدمت کر رہے ہو، تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم قانون کے ایک شعبے سے وابستہ ہونے جا رہے ہو جو ہمارا ضروری لازمی ترین شعبہ ہے، تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ہے۔ اور پھر اس کو یہ کہا جائے کہ اب تم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ کسی موقع پر کوئی مایوسی کی خدا نخواستہ کیفیت پیدا ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے، ڈٹے رہنا ہے، عزم جمع رکھنا ہے، ہمتیں بلند رکھنی ہے، اور اپنے تعلیمی سلسلے کو تکمیل تک پہنچانا ہے، اور پھر جس طرح پڑھا ہے ویسے ہی آگے خدمت انجام دینی۔ وہ رویہ، وہ جذبہ ماند نہیں پڑنے دینا۔ سسٹم کا حصہ بننے کے بعد درکانے نمک رفت نمک شد نہیں ہو جانا کہ نمک میں گئے، نمک کی کان میں گئے نمک ہو گئے، نہیں۔ وہ جذبہ جو آج ہمارا ہے کہ ہم قانون کے میدان میں، انصاف کے میدان میں ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا حصہ شامل کریں گے جو ہمیں نظر آتی ہیں، یہ حصہ بعد میں بھی آپ میں موجود رہنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ توانا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے بنیادی مقصد حکومت کا اور ریاست کا۔ تو جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب ہم جلدی سے، کیونکہ ہماری گاڑی بہت تیزی سے آگے جا رہی ہے، وہ آداب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فرض کیے ہیں۔ اس کو غور سے سنیے، اس پہ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ ہمارے اطراف میں جو جہاد کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، کیا واقعتاً ان میں اور ان میں کوئی مماثلت ہے، کوئی مناسبت ہے؟ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب جہاد بیان کیے ہیں مختلف حدیثوں میں، 30 پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، اترائی میں نشیب میں اترتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، نماز کی طرف رجوع کرنا۔ نماز مرادیاں فرض نہیں ہیں، فرض تو پڑھ رہے ہیں، لیکن جیسے حالات تنگ ہوں تو قرآن کریم خود کہتا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی حالات مشکل ہوں، کوئی تشویش کی صورتحال ہو، کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، تو فوراً استعینوا بالصبر، صبر کا دامن تھام لو اور نماز پڑھو۔ اللہ سے عافیت مانگنا، یہاں یہ نقطے پہ میں آگے چل کے بات کروں گا۔ اللہ سے عافیت مانگنا، مقابلے کے وقت دشمن کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ قبول کر لے تو قتال سے بعد آ جانا، اگر دشمن دعوت اسلام قبول نہ کرے اور جزیہ دینا منظور کر لے، اگر ہمارے سسٹم میں آ جائے وہ، تو قتال سے بعد آ جانا، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرنا، مقابلے کے وقت صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا، خوف خدا، آپس میں جھگڑوں سے گریز کرنا، اترانا اور دکھاوا نہ کرنا، اپنے جان و مال سے جہاد کرنا، جہاد میں سیدھا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ثابت قدم رہنا، عہد شکنی نہ کرنا، مال غنیمت میں خیانت نہ کرنا، مرنے والوں کا مسئلہ نہیں کرنا، ہاتھ پاؤں گردن سر نہیں کاٹنا، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی عبادت گزار راہب پادری کو، غیر مسلم ہے، قتل نہیں کرنا، کسی اپاہج اور معذور کو قتل نہیں کرنا، کافر کے ہاں مزدوری کرنے والوں کو جو جنگ میں شریک ہیں لیکن وہ مزدور ہیں، وہ اجرت پر آئے ہیں، ان کو قتل نہ کرنا، کسی کو باندھ کر قتل نہ کرنا، دشمن کے علاقے میں مسجد دیکھنا تو قتال سے رک جانا، اذان سننا تو رک جانا، اصلاح احوال کرنا، احسان کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا۔ اور پھر میں یہیں ایک جملہ اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، موقع ہوا تو آگے خیبر پہ 2-4 جملے عرض کریں گے۔ میدان جنگ ہے، تصور کیجئے کہ ہمیں خدا نہ خواستہ لڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ ذرا
تصور کرتے ہیں، ماحول میں آتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہمیں اللہ نہ کرے علم ہوتا ہے کہ بھائی باہر دشمن چڑھایا، ہمیں مقابلہ کرنا ہے، کیا کریں گے؟ میں لیڈ کر رہا ہوں، کیا کروں گا میں؟ آپ بتائیں. میں آپ کو یہ کہوں گا لڑو، یا یہ کہوں گا کہ نماز پڑھو، یہ کہوں گا کہ جاؤ واش روم سے ہو آؤ، چائے پی لو؟ میں کیا کہوں گا؟ وہ بھائی یہ سب اتارو کوٹ ووٹ، بھائی یہ لڑنے کا موقع ہے، یہ ریلیکس نہیں، بالکل ٹائٹ، تیار ہو جاؤ، دشمن آ گیا، پل پڑو اس پر، نوچ دو، لوٹ دو، کھسوڑ دو، مار دو، فنا کر دو، یہی کہوں گا نا. غزوہ خیبر ہے، تصور کیجئے، یہ روایت ہے میرے سامنے، حوالہ میرے سامنے، کوئی چیلنج کرتا ہے تو کر دے آگے. بخاری شریف کی روایت ہے، کیا چیلنج کرے گا پھر؟ لڑنے کا میدان ہے، صفیں بن گئی ہیں. پہلے لڑائی ایسی ہوتی ہے دو بدو، تو صفیں بنائی جاتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے اور لڑنے کے لیے صفیں خود بنا رہے ہیں. صفیں بنانے کے بعد اب موٹیویشن کا معاملہ ہے، تو موٹیویشنل اسپیچ کرتے ہیں. شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کوئی اور دلیل میرے پاس نہ ہوتی، یہ دلیل کافی تھی. آپ اس وقت کہتے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. دشمن سامنے کھڑا ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، آپ خود لڑائی کے لیے تیار کر رہے ہیں، صف بندی ہو رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. عافیت کا مطلب تو سمجھتے ہوں گے، ایسی اسموتھ لائف جس میں کوئی ہلچل نہ ہو، مطلب جس میں کوئی پرابلم نہ ہو. صحت بھی شامل ہے، مالی وسائل بھی اس میں شامل ہیں، جانی وسائل بھی شامل ہیں، تعلق، رشتے ناطے، سب کچھ ہر طرح سے ہم ایک مطمئن زندگی گزاریں، یہ عافیت ہے. لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو تو صبر اختیار کرو. اور آگے جملہ آتا ہے، یہ جملہ بار بار نقل ہوتا ہے، یہ سب پڑھتے ہیں، پہلا جملہ بھول جاتے ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. یہ بات آپ نے بعد میں فرمائی ہے. اس سے پہلے کیا فرمایا؟ دشمن سے لڑائی کی تمنا مت کرو. مطلب یہ ہے کہ دشمن سے لڑنا کوئی کمال نہیں ہے. دشمن سر پہ آ جائے تو مقابلہ کرنا ایک ضرورت ہے، ایک فضیلت نہیں ہے. لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے میں جو اپنی جان سے جائے گا وہ اللہ کے یہاں بڑا مقام رکھتا ہے، کیونکہ اس نے اپنا سب کچھ تج دیا. شہید کا مقام اس لیے ہے کہ وہ سب کچھ دے چکا، جو اللہ نے جان دی تھی وہ اس کے راستے میں اس نے لوٹا دی. اب تو اللہ کے دینے کی باری ہوگی نا، اس نے تو جو دینا تھا دے دیا. ہم 10-5 روپے دے کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے ہاں کچھ دے دیا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا. جان کے بعد کیا ہے؟ پیسہ تو پیچھے رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو میں نے کہا کہ عافیت، اور میں نے کہا کہ دشمن سے تمنا نہ کرو، وہ یہاں یہ واقعہ ہے جو اس کی بات کو بہت وضاحت سے پیش کرتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب جنگ کی اجازت ملتی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً لڑائی کے لیے تیاریاں شروع کی ہیں. اور پھر آپ نے کچھ چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے. یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لینی چاہیے، اور یہ بھی ضروری اس لیے کہ یہ بھی مغالطے پیدا کرتی ہے. ہم چیزوں سے واقف نہیں ہوتے تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جس حد تک ممکن ہو ہمارا کنفیوژن اب دور ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، آپ کی لڑائیوں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی لشکروں کی. ایک کو غزوہ کہتے ہیں، ایک کو سریہ کہتے ہیں. یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے. ایک کو غزوہ کہتے ہیں، ایک کو سریہ کہتے ہیں. غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے. اور سریہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جو لشکر آپ نے خود بھیجا ہے، بنایا خود ہے، تیار خود کیا ہے، امیر لشکر خود مقرر کیا ہے، آپ خود تشریف نہیں لے گئے. چھوٹا کام تھا، صحابہ کو بھیج دیا. تو سرایہ کی تعداد کوئی 80 کے قریب ہے، اور غزوات کی تعداد 27 بیان کی جاتی ہے. مختلف اقوال ہیں.
لیکن عام طور پر غزوات کی تعداد 27 بیان کی جاتی ہے، لیکن 80 سرایا اور 27 غزوات کو ملا لیں تب بھی صرف 9 غزوات میں لڑائی، چند سرایا میں ہوئی ہے، صرف 9 غزوات میں لڑائی ہوئی ہے۔ اور لڑائی سے مراد یہ ہے کہ تلوار نکلی ہے یا کوئی زخمی ہوا ہے، مرے بھی ہیں لوگ، بڑی تعداد میں مرے، شہید بھی ہوئے، لیکن صرف 9 میں وہ جو سرایا بیان کیے جاتے ہیں نا 80، وہ سب کے سب لڑنے کے لیے تھے بھی نہیں۔ سرایا کے 3 بڑے مقاصد تھے، ایک تو یہ تھا کہ کوئی خاص ٹارگیٹڈ قسم کی کوئی مہم درپیش تھی، کسی کو پکڑنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ریکی کرنا ہوتا تھا، یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ بھئی فلاں قبیلہ ہے کون، کیا کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں، آبادی کتنی ہے، معاشی طور پر کہتے ہیں، فوجی طور پر کہتے ہیں، ہمارے لیے وہ خطرہ تو نہیں بنیں گے۔ ایک ایسا علاقہ جہاں مسلسل لڑائی ہو رہی ہو، جہاں مسلسل مسلمانوں کو چیلنجز دیے جا رہے ہوں، وہاں مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ اطراف کے لوگوں پہ نظر رکھیں، دیکھیں کہ کون ہے، کیسا قبیلہ ہے۔ اور تیسرا ایک ہوتا تھا کہ لڑائی تو ہونی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکلنا ہے لشکر لے کے، لیکن اس کی تیاری کے لیے پیچھے پہلے صحابہ کو بھیجا جاتا تھا، بھئی حالات دیکھاؤ، جگہ دیکھاؤ، پوزیشن دیکھاؤ، ان کی لوکیشن دیکھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام کو سریہ کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات سریہ ایک فرد پر بھی مشتمل ہے، بعض اوقات 1000 افراد پر بھی مشتمل ہوا ہے۔ تو جیسے ہی آپ کو جنگ کی اجازت ملی ہے، آپ نے سریہ بھیجا ہے، سریہ امیر حمزہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا لشکر ہے۔ ہم وہ اولیات کی بات کرتے ہیں نا، تو یہ پہلا سریہ، پہلا لشکر، اور حضرت حمزہ پہلے لشکر کے پہلے امیر ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اس لشکر میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علم بھی پیدا دیا، جھنڈا وہاں جنگ کی علامت ہوتا تھا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی وہ علم تیار کیا۔ وہ سفید رنگ کا ایک جھنڈا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا فوجی علم تھا۔ پہلا عام علم تو وہی تھا ہجرت کے موقع پر ابو بریدہ اسلمی نے جو اپنی پگڑی سے بنایا تھا، اور ابو مرثد غنوی آپ کے پہلے فوجی علم بردار ہیں۔ پہلے امیر ہیں حضرت حمزہ، اور علم بردار ہیں ابو مرثد غنوی۔ میں نے کہا تھوڑا سا اولیات بھی چکھا دیں آپ لوگوں کو۔ اس موضوع پہ 140 کے قریب اولیات ہم نے مرتب کیے، کتاب ابھی شائع نہیں ہوئی، اس کا کچھ حصہ ہمارا ایک مجلہ ہے ششمہ یسیرہ، اس میں پچھلے شمارے میں 46 نمبر میں شمارہ 46 میں وہ آ چکا ہے، لیکن وہ کتابی صورت میں انشاءاللہ جلد آ رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس لشکر میں جو بہت بڑا لشکر نہیں ہے، 200-250 افراد پر مشتمل ہے، 300 کا الفاظ عام طور پر روایت ہے، 30 مہاجرین کا الفاظ آتے ہیں 30 میں۔ اس کے بعد جو ایک آپ نے روانہ کیا، اس میں کوئی 60 افراد تھے یا 80 افراد تھے، وہ سریہ عبیدہ بن حارث ہے۔ ان دونوں میں ایک بھی انصاری صحابی آپ نے شامل نہیں کیا، سب مہاجرین کو بھیجا ہے، اپنے قبیلے کو، اپنے قوم کو۔ حضرت حمزہ آپ کے بھائی بھی ہیں، کل عرض کر چکے ہم، رضائی بھائی ہیں اور چچا ہیں۔ عبیدہ بن حارث بھی آپ کے کزن ہیں، خاندان کے فرد ہیں۔ تو اپنے لوگوں کو آگے کیا ہے، خود آپ آگے ہوئے ہیں، اپنے خاندان کو لڑنے کے موقع پہ آگے کیا ہے۔ انصار آپ کے میزبان ہیں، معاہد ہیں، ایگریمنٹ کے تحت وہ آپ کے ساتھ لڑنے کا مطلب معاہدہ کر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ ان کو ابھی تکلیف نہیں دیتے، بدر میں ان کو ساتھ دیتے۔ بہرحال یہ مختلف چھوٹے چھوٹے لشکر آپ نے روانہ کیے ہیں۔ ان میں خاص طور پر دلچسپ چیز ہے، حضرت حمزہ کا جو لشکر ہے وہ اس لیے روانہ کیا گیا ہے کہ مکے سے ایک تجارتی قافلے کی اطلاع ملتی ہے جو شام کو جا رہا ہے۔ شام کا راستہ مدینے سے ہو کے گزرتا ہے، جغرافیائی طور پہ پہلے مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر شام ہے۔ تو شام سے آنے والے ہر قافلے کو مدینے سے گزر کے مکے جانا ہے یا مدینے کے قریب سے، مطلب راستے تو پہاڑوں میں کئی ہوتے ہیں نا، ایک تھوڑا قریب کا راستہ، ایک دور کا اور ایک اور دور کا، لیکن لوکیشن وہی رہے گی، یعنی جو اس کا اینگل ہے وہی رہے گا۔ تو اس قافلے کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا ہے، لیکن وہ روک نہیں سکے، قافلہ تجارتی قافلہ نکل گیا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجارتی قافلے کو آپ روک کیوں رہے؟ سوال تو ہے، لیکن یہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے۔
تجارتی قافلہ مدینے سے گزر رہا ہے نا، تو آج ہم کسی علاقے سے اگر تجارتی قافلہ لے کے گزرتے ہیں تو ہم وہاں پیمنٹ نہیں کرتے، چنگی دیتے ہیں نا، ٹیکس دیتے ہیں، تو وہ مسلمانوں کو بھی دیا جائے گا، کیوں نہیں دیا جائے گا؟ اس وقت خاص طور پر یہ ٹیکس نہ دینا اس ریاست کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، تو ریاست کو اپنی اتھارٹی منوانے کے لیے ان قافلوں کو روکنا ضروری ہوا کرتا تھا تاکہ ان کی ریاست اور ان کی طاقت اسٹیبلش ہو جائے. ایک بات. دوسری بات یہ تجارتی قافلہ نہیں ہے، یہ صرف تجارتی قافلہ نہیں ہے، یہ وہی قافلہ ہے جو واپس پلٹ کے آیا ہے اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوا ہے، یا اس جیسا اور قافلہ ہے، ایسے قافلے بہت آئے. تو یہ بنیادی طور پہ ہجرت کے بعد مکے والوں کی پالیسی رہی ہے کہ تجارت کرو، تجارت سے منافع اٹھاؤ اور وہ منافع مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو. تو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو تجارت کی جا رہی ہے اور جس تجارت کے منافع سے مسلمانوں کو آگے چل کر نقصان پہنچانا مقصود ہے، اس کے لیے ان کا راستہ روکنا مسلمانوں کا حق ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ سریہ روانہ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر غزوہ بدر میں بھی یہی صورتحال پیش آئی. تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے، وہ اس طرح لوگوں کو قافلے کو تجارتی قافلہ کیوں روک رہے ہیں؟ تجارتی قافلہ اس لیے روکا جا رہا ہے، یہ معاملہ معاش کا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر معاملہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، امن و امان کا ہے، اور ریاستی استحکام کا ہے، ریاست کو ہونے والے خطرات کا ہے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ قوت ہم سے لڑائی کی تیاری کر رہی ہے اور ہمارے پاس دو آپشن ہو کہ ایک تو یہ ہے کہ انتظار کریں، جب آئے گا دیکھا جائے گا کیا ہے، حملہ ہوگا تو حملے کا جواب دے دیں گے، اور ایک یہ آپشن موجود ہو ہمارے پاس کہ نہیں، اس سے پہلے اس کو دبوچ لیا جائے. تو مجھے بتائیے ہم کون سا آپشن استعمال کریں گے؟ یہی استعمال کریں گے کہ لڑائی سے پہلے اس کی گردن دبوچ لی جائے. اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں دشمن کا نقصان بھی کم ہوگا اور ہمارا بھی کم ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جنگی اسٹریٹجی میں یہ بات واضح طور پہ نظر آتی ہے کہ نقصان کم سے کم ہونا چاہیے. کتنے مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے حملہ کیا ہے، دشمن پسپا ہو گیا، بھاگنے لگا ہے. اور یاد رکھنے کی بات ہے، پسپا ہونے والے دشمن کے پیچھے اگر انسان جائے تو بہت بڑے حصے کو انسان فتح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ہتھیار ڈال چکا ہے. وہ جتنا پیچھے ہٹتا چلا جائے گا ہم اس پہ قبضہ کرتے چلے جائیں گے. جنگوں میں یہی ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، صحابہ کو واپس بلایا ہے اور یہ کہہ کے بلایا ہے کہ اللہ نے تم سے مصیبت ٹال دی ہے، اب ان کو جانے دو، اللہ خیر کرے گا. یہ اصل میں حکمت عملی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑنے کی خاطر نہیں، لڑائی کو روکنے کی خاطر، لڑائی کو بڑھانے کی خاطر نہیں، لڑائی کے دورانیے کو محدود کرنے کی خاطر یہ اس قسم کے اقدامات کیے جن کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر جن غزوات میں حصہ لیا اور ان میں لڑائی پیش آئی وہ صرف 9 ہیں. ان کا نام ہے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ مریسی، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خیبر، غزوہ فتح مکہ، حنین اور طائف. اور اب اس میں دیکھ لیجئے کہ اس میں نقصانات کتنے ہوئے ہیں. وہ نقصان مجموعی طور پر ہم تھوڑا تھوڑا اس پر ذکر کریں گے. مثال کے طور پر غزوہ خندق میں 7 مسلمان شہید ہوئے، 3 کافر مارے گئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کا شاید کوئی شہید نہیں ہوا ہے، 2-3 افراد غیر مسلم مارے گئے تھے. تو اس طرح کی تعداد ہے جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے. اور ان جنگوں کا مقابلہ آج کے حالات سے اگر ہم کریں تو ابھی تک کے ڈیٹا کے مطابق وہ جنگ جو فلسطین کی حدود میں جاری ہے غزہ کی پٹی پہ، اور وہ محدود سی پٹی ہے، آج کی جدید ترین اسلحے سے لیس اس جنگ کی مجموعی پٹی 80 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. آفرین ہے وہاں لڑنے والوں کو کہ وہ 80 کلومیٹر کی پٹی بھی انہوں نے اب تک فتح نہیں ہونے دی. لیکن اس میں صرف جو وہاں کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں ان کی تعداد 50,000 سے زائد ہے. اچھا یہ تو مسلمانوں کی لڑائی ہے، اس میں تو کوئی بھی غلط بات کہہ سکتا ہے، ہم لوگ کمزور لوگ ہیں، آپس میں ہی ہم ایک دوسرے سے اتنے الجھے رہتے ہیں کہ ہر غلط بات کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اس سے پہلے یوکرین کی لڑائی ہوئی ہے جو ابھی تک جاری ہے، اس میں محض بے گھر ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے.
جو لوگ یورپ کی سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کیمپوں کا حصہ ہیں یوکرینی، روس کے حملے کی وجہ سے یوکرین چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے۔ وہاں جو مالی نقصانات ہوا ہے وہ ملینز میں نہیں ہے، وہاں جو جانی نقصان ہوا ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے۔ یہاں ہم سینکڑوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور نے جنگیں کی تھی۔ تو 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر پیش آتا ہے۔ غزوہ بدر بہت تفصیلی غزوہ ہے، صرف 2-3 واقعات بیان کریں گے اور اس کا ایک خلاصہ پیش کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع ملتی ہے کہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، جو مکے سے گیا تھا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے، اور اس کے بعد بہت مال تجارت ہے، اور وجہ عرض کر چکے ہیں کہ وہ تجارت کا منافع مسلمانوں پہ خرچ ہونا ہے، اور احد میں یہی ہوا ہے، آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو روکا جائے، اور بہت جلدی میں نکلے۔ 313 کی تعداد ہے۔ عام طور پر ہم یہ بیان کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں، یہ بات کریکٹ کر لیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کی 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ بالکل غلط۔ 313 وہ ہیں جو اس وقت اچانک بغیر تیاری کی مہلت ملے باہر لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو جو اس مختصر سے اعلان کی وجہ سے نہیں نکل سکے وہ بھی تو موجود ہیں، اور پھر یہ محض نوجوان ہیں یا لڑنے والے ہیں، بچے کہاں جائیں گے؟ خواتین کہاں جائیں گی؟ اور خواتین کی تعداد ظاہر ہے کہ برابر تو ہوگی۔ اگر صرف 313 ہی کو شمار کر لیں تو 313 خواتین بھی تو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں کم سے کم، اور 313 کے کم از کم 313 بچے بھی تو بیٹھے ہوئے ہوں گے، اگر ایک فیملی ایک بچہ بھی شمار کرے۔ تو اس وقت کی مدینے کی مسلمان آبادی ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نکلے ہیں، اور نکلتے ہوئے صحابہ کو بتا دیا کہ یہ معاملہ درپیش ہے اور اس کو ہمیں روکنا ہے۔ لیکن دوسری جانب سے اس قافلے کے سربراہ جناب ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہو جاتا ہے۔ اب عربوں کی ذہانت دیکھیے، مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر شام ہے۔ شام سے نکل کر مدینے کے قریب پہنچنے والے قافلے کو علم ہوتا ہے کہ مدینے سے مسلمان نکل چکے ہیں۔ کمیونیکیشن ہے، کیسے معلوم ہوا؟ معلوم ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد کمال دیکھیے کہ مدینے سے مکے کا قافلے کا راستہ 7-8 دن کا ہے۔ حضور نے 8 دن میں ہجرت کی ہے، اور وہ مدینے کی آنے والے لشکر کی اطلاع ابو سفیان اپنے مدینہ پہنچنے سے پہلے مکے والوں کو دے دیتے۔ مدینے والوں کو ابھی علم نہیں ہوتا، مکے والوں کو علم ہو جاتا ہے کہ ہمارے لشکر پہ تجارتی قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے، اور وہ وہاں سے تمام بڑے سردار نکل پڑتے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب 2 لشکر ہو جاتے ہیں، ایک یہ تجارتی قافلہ جس کو نکلنے لینے کا ارادہ مسلمانوں کا تھا، یہ آسان کام تھا نا تجارتی قافلے کو پکڑ لینا اور مال لے لینا، اور وہ لڑنے والے ہیں مکے والے، وہ تو جنگجو ہیں۔ اس کیفیت میں قرآن کریم کیا کہتا ہے، یہ سچویشن ذہن میں ہو تو آج سمجھ میں آ جائے گی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تھا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک تمہیں دیں گے، لیکن تم یہ چاہتے تھے، ظاہر ہے کہ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ کوئی کانٹا چبھے بغیر مال ہاتھ آ جائے، قافلہ ہاتھ آ جائے۔ لیکن اللہ کیا چاہ رہا تھا؟ اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ کافروں کی آج جڑ کاٹ دے۔ وہ جو 15 سال تک کم و بیش ہو چکے مسلمانوں کو ایذا پہنچاتے ہوئے، وہ 13 برس اور تقریباً یہ 2 برس، آج وقت آ گیا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے۔ 70 بڑے سردار مارے گئے ہیں اس لڑائی میں، پیچھے کیا بچا؟ سارے سردار مارے گئے۔ تو یہ جڑ کاٹنا مقصود تھا، اور کیوں؟ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ برا تو لگے گا مجرموں کو، ان کی تو جان پہ بنے گی، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق غالب آ جائے اور احقاق حق ہو جائے۔ احقاق کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اپنی پوری قوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، لوگ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ بہرحال مسلمان اپنے صحابہ کرام وہاں سے روانہ ہوئے، نکلے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر لشکر تیار کیا ہے، روانہ ہوئے ہیں اور لڑائی کی تیاری ہو گئی ہے۔ راستے میں حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسیل ملے، ان کے والد حسیل سین سے۔ یہ کہیں آ رہے تھے یہیں حضور کے پاس بدر کی طرف، رستے میں کوئی کافروں کا لشکر مل گیا، انہوں نے پوچھا لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ جا رہے حضور کے ساتھ؟ کہا نہیں، ہم تو نہیں لڑائیں گے۔ انہوں نے کہا وعدہ کرو نہیں لڑو گے ورنہ مار دیں گے۔ انہوں نے کہا وعدہ کرتے ہیں نہیں لڑیں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یاد رکھیے 313 ہیں یہ، ان کے مقابلے میں 1000 ہیں، 950 یا 1000 ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا، وہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک ایک فرد کی کمی ہے، افرادی قوت، یہ مسلمان ہیں، اعتماد والے ہیں، قابل قدر ہے۔ اچھا کافروں نے روکا ہے تو روکا ہے، کیا وہ لڑائی ہے بھائی؟ انہوں نے جان بچانے کے لیے کہہ دیا نہیں لڑیں گے تو کیا ہو گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب یہ بات حضرت حذیفہ نے بتائی، حضور نے کہا جاؤ واپس جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں ساتھ نہیں لڑنے دیں گے۔ انہوں نے کہا میں نے تو اپنی جان بچانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا تم نے وعدہ کیا تھا نا۔ آگے جملہ دیکھیے، وعدہ کس نے کیا ہے؟ حضرت حذیفہ نے۔ حضور کہتے ہیں ہم اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے۔ ایک صحابی کا وعدہ ہے، حضور اس کو اس طرح آن کر رہے ہیں کہ یہ اس کا وعدہ نہیں ہے، میرا وعدہ ہے، ہم اس کو پورا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک نہیں کیا۔ زبان کی، مسلمان کی زبان کی یہ اہمیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ اندازہ کرنا ہے کہ کیسے پتہ چلے کفار ہیں کتنے، ظاہر تیاری کرنی ہے نا، لڑنا ہے تو تعداد تو معلوم ہونی چاہیے نا دشمن کی۔ تو آپ نے ایک جگہ پڑاؤ پہ دیکھا کہ کچھ نشان ہے، یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے، تو وہاں کوئی دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا یہاں، کہ ہاں آئے تھے، مکے والے آئے تھے، یہاں سے گزرے ہیں۔ اچھا کتنے تھے؟ چلے پتہ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کھانے وانے کا کیا کرتے تھے؟ کہ لے کہ اونٹ ذبح کرتے تھے، ایک اونٹ ایک دن ذبح کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی تعداد 950 سے 1000 کے درمیان۔ کیسے؟ ایک اونٹ، ہاں 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، سوری 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک اونٹ 90 سے لے کر 100 آدمی کھاتے ہیں عام طور پہ۔ تو یہ وہی کیلکولیشن ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، چاولوں کی ایک دیگ کتنے لوگ کھائیں گے، گوشت کی ایک دیگ کتنے لوگ کھائیں گے۔ تو اس کیلکولیشن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خیر الگ ہوتی ہے کیلکولیشن، ہر علاقے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو ہمارے یہاں کراچی میں اگر کسی سے پکوائی جائے نا دیکھ، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اتنے افراد ہیں، ہاں کھانا پکانا ہے، کتنا پکاؤ گے؟ انہوں نے کہا لوگ کتنے ہیں؟ کہتے اتنے ہیں۔ نہیں یہ بتاؤ یہ لوگ کون ہیں؟ کراچی والے ہیں، کوئی باہر سے بارات آ رہی ہے یا مولوی ہیں؟ تو جب انہیں کہا جا رہا مولوی ہے تو وہ تعداد مقدار ڈبل کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ تعداد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح معلوم کی اور وہی تعداد نکلی۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک ایک شخص، ایک ایک سردار ایک دن دعوت کرتا تھا کھانے کی، تو وہ کوئی 9 اونٹ ذبح کرتا تھا، کوئی 10 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ اب بڑے کھانے میں، یہ بڑے تعداد میں یہ ہوتا ہے نا کہ 2 لقمے فالتو بھی کھا لیتا آدمی، 2 لقمے کم میں بھی پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو کہیں 9 اونٹ ذبح ہوتے تھے، کہیں 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، وہی تعداد ہو گئی 9.5 سے 10، ایک اونٹ 90 سے 100 افراد کھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صف بندی کی اور اس کے بعد لڑائی کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ لڑائی کا طریقہ وہاں پہ یہ ہے کہ آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے پہلے مقابلہ ہوتا ہے مبارزت کا۔ مبارزت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ایک ایک کر کے لڑائی کرنا، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عرب آ کے کہتے تھے حل من مبارز، حل من مبارز، کوئی ہے لڑنے والا، ہے کوئی لڑنے والا؟ تو وہ پھر مسلمان کی طرف سے آتے تھے، یعنی یہ مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں، یہ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ دیا ہے اور پھر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔
عربوں کی طرف سے مبارزت کے لیے عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید نکلا ہے. یہ عربوں کے بڑے قبیلہ ہے اور بڑے سردار ہیں. وہ اچھا لڑائی ایسے ہوتی تھی کہ اس وقت وہ پورے جسم پر ایک لباس پہنتے تھے، خود ہوتا تھا یعنی لوہے کا ٹوپ کہہ لیں. جیکٹ ہوتی تھی جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ لوہے کی کڑیوں سے بنائی جاتی تھی، اور وہ پورا لوہا، اس کی مقدار اندازہ کیا گیا ہے 80 کلو ہوتی تھی. 80 کلو صرف زرہ ہے. بعض لوگوں نے ڈمی بنائی ہوئی ہے مختلف میوزیم میں، سعودی عرب وغیرہ میں دیکھیں آپ، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ہاتھ لگایا ہے، بندہ ایسی لٹکے ہوئے اس کو ماڈل پہ، تو وہ کہتے ہیں 80 kg ہے یہ کڑیاں. بہت ظاہر لوہے کا وزن ہوتا ہے، خود الگ ہوتا ہے، پھر ہاتھ میں تلوار 15 20 کلو کی، اتنا لوہا ہوتا تھا. تو اس میں پہچانا نہیں جاتا کون ہے. تو اس نے کہا تم لوگ کون ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 انصاری صحابی چلے گئے. انہوں نے اپنے نام بتایا، کہنے کہ تم ہمارے جوڑ کے آدمی نہیں ہیں. عربوں کا تکبر دیکھیے، کہنے لگے ہمیں تو اپنے لوگوں سے لڑنا ہے، یہ جو ہمارے بگوڑے ہیں ان کے خیال میں صحابہ سے، تم ہمارے جوڑ کے نہیں، چلے جاؤ. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پھر دیکھیں قائد اپنے گھر سے کام شروع کرتا ہے. حمزہ کو کہا حمزہ کھڑے ہو جاؤ، قم. علی قم کھڑے ہو جاؤ. عبیدہ قم کھڑے ہو جاؤ. تینوں گھر کے فرد ہیں، 2 کزن ہیں، چچا ہیں، تائزاد ہیں، اور ایک چچا ہیں. اس نے عتبہ نے پھر پوچھا تم کون ہو؟ کہ حمزہ. تم کون ہو؟ علی. تم کون ہو؟ عبیدہ. ہاں اب آؤ مقابلہ. اور مقابلہ ہوا اور تینوں نے اپنے دشمنوں کو پچھاڑ دیا، تینوں مارے گئے. پھر عام لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی کے دوران ابو جہل نے ایک اور حرکت کی ہے، اس نے دعا کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جملے پکڑے کیسے جاتے ہیں اور انسان سے غلطی کیسے ہوتی ہے. ابو جہل دعا کیا کر رہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے اللہ ہم میں سے زیادہ قطع رحمی کرنے والے اور غیر معروف چیزیں لانے والے کو ہلاک کر دے. اس کا خیال یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ معروف ہے، پتہ ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے وہ غیر معروف ہے. اصل میں تو غیر معروف وہ تھی، حضور تو وہ دین لے کے آئے تھے جو حضرت آدم سے چلا آ رہا تھا، جس کے پیروکار حضرت ابراہیم تھے، جس کے پیروکار حضرت نوح تھے، جس کے پیروکار حضرت اسماعیل تھے. تو حضور نے تو کوئی نئی بات پیش نہیں کی تھی. نئی بات تو انہوں نے پیش کی تھی جو کچھ مدت سے ان کے مزاج میں اور ان کے ماحول میں چلی آ رہی تھی. تو اس کیفیت میں انہوں نے یہ کہا، ابو جہل نے یہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی. قطع رحمی تو یہ کر رہے تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قوم کی خیرخواہی کر رہے تھے. تو بہرحال لڑائی شروع ہوئی ہے اور لڑائی میں بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. 70 بڑے سردار ابو جہل سمیت، عتبہ اور شیبہ سمیت مارے گئے ہیں، اور اس کے بعد 70 کے قریب 70 ہی قید ہوئے ہیں. اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. یہ جو آپ نے تیر چلائے ہیں یہ آپ نے نہیں چلائے، یہ اللہ نے چلائے ہیں. اللہ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی اس کے پیچھے اللہ کی قدرت کار فرما تھی. اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ 313 1000 پہ غالب آ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر جب جنگ کا اختتام ہوا ہے تو پھر صحابہ کو کہا کہ ذرا دیکھو جا کے کس کا کیا حال ہے. تو جب صحابہ پہنچے ہیں تو ابو جہل کے پاس اس کا آخری لمحہ تھا، یعنی جان، سانس اکھڑ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، زخمی پڑا ہوا تھا، جیسے ہوتا مرا نہیں تھا. اس وقت عربوں کا کلچر یہ تھا کہ وہ ایک شخص، خاص طور سے بڑے سرداروں کو اور عام آدمیوں کو بھی قتل کرنے کے بعد ان کا مسئلہ کیا کرتے تھے. مسئلہ ایک اصطلاح ہے، یہ بھی ایک ٹرمنالوجی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مرے ہوئے شخص کے آنکھ کاٹ دی، کان کاٹ دی، سینہ چیر دیا، سر کاٹ دیا، وغیرہ وغیرہ. آپ ہم نے جو آداب بیان کیے ان میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. تو جب وہ صحابی بات تلوار لیے ہوئے، ظاہر جنگ کا ماحول ہے، دیکھتے پھر رہے ہیں کہ کون مر گیا، کون بچا ہوا ہے، کس کی جان ہے، کس کی نہیں ہے. تو ابو جہل سمجھا اب یہ مرحلہ آ گیا، اب کٹیں گے سر. تو اس نے ایک بات کہی ہے. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ عربوں کی مینٹیلٹی کو سمجھ سکیں، جس کی بنیاد پہ سارے جھگڑے کھڑے ہوئے. ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو میں سردار ہوں، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرعون کا تو نام سب جانتے ہیں، سب فرعون کو ایک برے استعارے کے طور پر یاد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے. ہم اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں فرعونیت.
فلاں میں بڑی فرعونیت آ گئی ہے، بڑی اکڑ ہے، بڑا تکبر ہے، بڑا گھمنڈ ہے اپنے اوپر، تو ہم کہتے ہیں اس میں فرعونیت آ گئی ہے۔ وہ فرعونیت کیا ہے؟ کس بنیاد پہ حضور نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتا ہے میری گردن نیچے سے کاٹنا۔ نیچے سے کاٹنے کا مطلب، گردن جب زیادہ نیچے سے کاٹی جائے گی تو جب وہ گردنیں رکھی جائیں گی تو سر اونچا نظر آئے گا۔ گردن یہاں سے کاٹ دو تو سر نیچا ہو جائے گا، یہاں سے کاٹ دو تو 2 انچ بلند ہو جائے گا۔ اچھا، تو آدمی جب جان سے چلا گیا، جب مر گیا، زندگی کی اس کی اننگ تمام ہو گئی، اب اس کو زمین پہ پھینکو، آسمان پہ ڈالو، اس کو تخت پہ رکھو، اس کو گڑھا کھود کے نیچے پھینک دو، وہ بلند نظر آئے نیچے نظر آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اس کا ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں سردار ہوں، مرنے کے بعد بھی میرا سر اونچا ہونا چاہیے، تو جو مرنے کے بعد اپنا سر اونچا کرنے کی اتنی فکر میں پاگل ہوا جا رہا ہے، وہ زندگی میں اپنا سر اونچا کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ تو اپنی انا کو پال اور پوس کر ایک تکبر کا پورا ماحول قائم کر کے لوگوں پر جو شخص مسلط ہوتا ہے، اس کو فرعون کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار جنگ کا خاتمے کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بھی ایک عجیب بات، ان تمام لاشوں کو ایک کنویں میں، بند کنویں میں ڈلوایا گیا ہے، اس کو پاٹ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔ بدر میں آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے، 2-1 گھر تو ظاہر بن ہی گئے، پرانا وقت گزر گیا ہے، لوگ آتے جاتے، وہ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی۔ اگر لاشیں باہر پڑی رہتی، چیلے گرد جانور نوچ کھاتے، کتے بلے، تھوڑے دنوں میں ختم ہو جاتی ہڈیاں وڈیاں بھی، کیا فرق پڑتا؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان لاشوں کا اتنا اکرام کیا ہے کہ ان کو گڑھے میں ڈلوایا ہے، پھینکوایا ہے اور اس کو بند کروایا ہے، حتیٰ کہ ایک لاش صرف امیہ بن خلف کی اتنی مخدوش ہو چکی تھی، گل چکی تھی کہ اس کو وہاں سے گھسیٹ کے ڈالنا ممکن نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی وہاں خالی چھوڑنا گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا اس کو بھی مٹی سے دبا دو۔ تو ایک ہے کسی کا مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق کو سمجھنا، ایک ہے کسی اچھے اور برے کی تفریق کو قائل ہونا، ایک ہے کسی کی برائی کو واضح کرنا، اور ایک ہے محض انسانیت کے درجے میں کسی کو انسان سمجھتے ہوئے اس کا احترام کرنا۔ تو جتنا بھی کانفلکٹ ہو، اختلاف ہو، ٹکراؤ ہو، کچھ انسانی اقدار ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ان اقدار کو پیش نظر رکھنا ہم پر لازم ہے، شریعت کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے انحراف کرنا محض یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت کے دائرے سے نکل جائیں گے، بلکہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت اور تعلیمات سے روگردانی کے مرتکب قرار پائیں۔ تو ہم اگر کسی غیر مسلم کے جنازے کا احترام کریں گے، اگر اس کی کسی لاش کا احترام کریں گے، یا ان کی کسی تدفین کے عمل کا احترام کریں گے، یا ان کی کسی قبر کا احترام کریں گے، تو اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ کوئی کافر کی حیثیت سے ہمارے لیے معتبر ہیں، بلکہ وہ اس لیے کریں گے کہ وہ انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قابل اعتبار بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسی کسی فٹ پاتھ پہ، کسی گھر کے باہر دہلیز پہ، تو ایک جنازہ گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اکرام میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ تو جنازہ ہے، ایک غیر مسلم یہودی کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے ویسے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت تو ہے، لاش تو ہے، جنازہ تو ہے، تو ہم اس کی تدفین میں تو شریک نہیں ہو رہے، ہم اس کے لیے کوئی دعا تو نہیں کر رہے، لیکن اس کے احترام میں کھڑا ہونا تو ہم پر لازم ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت ہے جو ہم سے چھین چکی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد پھر کچھ مختصر واقعات پیش آتے ہیں، لیکن 3 ہجری میں پھر غزوہ احد پیش آتا ہے۔ ہاں، غزوہ بدر میں ایک بات رہ گئی، غزوہ بدر میں 70 افراد قید ہوئے۔ یہ جو 70 افراد قید ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ کو کہا گیا، مشورہ ہوا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا گردنیں اڑا دو، حضرت ابوبکر نے کہا کہ یہ سب خاندان کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، سب کی رشتہ داریاں ہیں، لڑائی میں آئے ہیں، ہار گئے ہیں، ان کو چھوڑ دو، نرمی کرو، اللہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو قبول کیا اور اعلان کر دیا ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب قید کہاں کریں؟ قید خانہ تو نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی جیل تو نہیں ہے اس وقت، اب قید کہاں کریں؟ اب دیکھیے، غیر مسلم ہیں، جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہیں، اس وقت کے قاعدے کے مطابق ان کی گردنیں اڑا دی جائے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ نے گردنیں نہیں ماری، قید کر لیا ہے. اور قید کرنے کے بعد اب چونکہ ان کی رہائش کا اہتمام کرنا ہے تو صحابہ کو 2-2 4-4 قیدی تقسیم کر دیا، بھائی اپنے گھروں میں لے جاؤ، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب حضور کا حکم صحابہ کے لیے کتنا مقام رکھتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا ہے، اپنے کافر قیدیوں کو پیٹ بھر کے کھلایا. یہ ہے سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے بعد پھر فیصلہ ہوا کہ ان کو رہا کر دیا جائے فدیہ لے کے. بعض لوگ اٹک گئے، کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے دینے کو. عربوں کا معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے اور مسلمان اس وقت انتہائی درجے میں پیسوں کے محتاج ہیں، مالی وسائل کی کمی کا حد درجے شکار ہیں. اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی چیز رقم ہے. وہ اگر اسٹینڈ لے لیتے ہیں اور یہ طے کر لیتے ہیں نہیں ہر شخص سے پیسہ لے کے ہم اس کو چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، ان کے اچھے بھی پیسے دیں گے. قبائلی سسٹم ہے، اگر اس کے پاس نہیں اس کے باپ کے پاس ہوگا، اس کے بھائی کے پاس ہوگا، اس کے قبیلے کے پاس ہوگا، خود ہی چندہ کریں گے، دیں گے پیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا. علم کی قدر دیکھیے، چونکہ عربوں میں پڑھنے کا رواج کم ہے تو مسلمانوں کو اس وقت ایک علمی تحریک کھڑی کرنی ہے. ہر شخص کو لازمی طور پر خواندہ بنانا مقصود ہے، پڑھنا لکھنا اس کو آنا چاہیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فیصلہ کیا کہ کوئی شخص 5-5 6-6 کو 10-10 کو جو بھی پڑھانا سکھا لکھانا سکھا دے وہ بھی اس کا فدیہ شمار ہوگا، اس کو بھی آزاد کر دیا جائے گا. تو جو خود پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہوں نے اس طرح کچھ لوگوں کو سکھایا اور وہ آزاد ہو گئے. مجھے بتائیے کہ وہ جو کچھ سکھا رہے تھے وہ قرآن تھا، وہ حدیث تھی، وہ سنت تھی، وہ شریعت ہوگی؟ وہ صرف خواندگی سکھا رہے ہیں کہ الف کیا ہے، با کیا ہے. آج کی زبان میں یاد کر رہا ہوں، اے کیا ہے اور بی کیا ہے، 1 کیا ہے اور 2 کیا ہے، ایک کیا ہے اور 2 کیا ہے، یہی سکھایا ہوگا نا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے فنڈ میں، ریاست کے بینک میں یا ریاست کے بیت المال میں آنے والی بہت بڑی رقم سے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اس رقم کا لینے سے انکار کیا. اور اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ بہت زیادہ مالی وسائل کی کمی کا شکار ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو پڑھنے لکھنے سے آراستہ کیا. اب دیکھیے، یہ جب یہ جنگ ہو جاتی ہے، مسلمان وہاں واپس آ جاتے ہیں اور کفار لٹ کر مدینہ طیبہ سے ہار کر یا بدر سے اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں. تو وہ جو قافلہ تھا جس کو لوٹنے کے لیے روکنے کے لیے نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، اور وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں نکل گیا تھا، اس کا اصل پیسہ جس کو رب المال کہتے ہیں، اصل جو پیسہ ہوتا ہے تجارت میں جو لگایا گیا تھا، جو اوریجنل جو بیسک کیپٹل تھا، وہ تو مالکوں کو لوٹا دیا گیا. جو اس کا منافع تھا وہ محفوظ کر لیا گیا اور اس منافع سے مسلمانوں پہ لڑائی کی تیاری شروع ہوئی. اور لڑائی کی تیاری ایسے شروع ہوئی کہ اسلحہ تیار کیا جا رہا ہے، فوجی تیار کیا جا رہا ہے اور موٹیویشن ہو رہا ہے. ایسی خواتین تیار کر دی گئی جن کا کام ہی یہی تھا کہ لوگوں کو غیرت دلائیں اور کہیں کہ بھائی لڑو. یہ کام خواتین ذرا اچھے انداز میں کر لیتی ہیں، تو اس کے لیے ان کو تیار کیا گیا. انہوں نے رونا پیٹنا کہ میرا بھائی مر گیا، میرا باپ مر گیا، میرا بدلہ لو. وہ ایک ماحول بن گیا اور 3000 افراد تیار ہو گئے لڑنے کے لیے. مسلمانوں کو علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے کہ ہر معاملے میں مشورہ کرتے ہیں. تو نوجوانوں نے مشورہ دیا کہ باہر نکلیں گے. حضور کا خیال یہ نہیں تھا، آپ کا خیال تھا مدینے میں رہ کے لڑیں گے، آسان ہے، اپنا علاقہ ہے. جب طے ہو گیا تو آپ نے پھر اسلحہ باندھا اور پھر روانہ ہو گئے. اور احد پہاڑ اصل میں آج ہم جب ایئرپورٹ سے مدینہ شہر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بڑا سا پھیلا ہوا پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے دامن میں آتے ہیں، پہاڑ کو پشت کی طرف رکھتے ہیں، اس کے بیک پہ مدینہ شہر ہے، سامنے کی طرف مکے سے آنے والی راہ گزر ہے اور الٹے ہاتھ پہ ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رمات کہتے ہیں. وہ پہاڑی ایسی سچویشن میں ہے، ایسا اس کی لوکیشن ہے اور اس کا محل وقوع ہے کہ اگر اس کو
محفوظ نہ کیا جائے تو سامنے سے آنے والے کفار اس کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے سکتے ہیں اور مسلمان سینڈوچ بن سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا انتظام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس پر 50 افراد کو مامور کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لڑائی کی تیاری شروع کر دی، صف بندی کی، اور صف بندی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ دیا، تقریر کی، لوگوں کو لڑائی کے لیے آمادہ کیا اور توجہ دلائی۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ ان 50 افراد کو ایک امیر کی سرکردگی میں آپ نے مامور کیا کہ کوئی بھی تبدیلی ہو، مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست ہو، اس کو نہیں چھوڑنا، یہاں تمہاری ذمہ داری یہیں کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لڑائی شروع ہوئی، پہلے ہی حلے میں مسلمانوں نے دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ جب پیچھے دھکیلا جائے اور دو بدو لڑائی ہو رہی ہو تو ہوتا ہی ہے کہ دشمن سامان پھینکتا ہوا جاتا ہے، سامان پھینکتا ہوا راستہ چھوڑتا ہوا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہوئی تھی کہ میدان میں انہوں نے نہیں اترنا۔ صحابہ نے جگہ صاف کرنی شروع کی، کچھ پڑا ہے نا، کسی کی کوئی تلوار پڑی ہے، کسی کا پیر پڑا ہے، کسی کا کوئی جوتا پڑا ہے، کسی کا کوئی چادر، کچھ بھی، کوئی ڈنڈا ہے، اسلحہ ہے۔ تو یہ جب سمیٹنے لگے تو وہ پہاڑی سے لوگ اترنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی۔ ان کے امیر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ انہوں نے کہا منع تو لڑائی تک کے لیے کیا تھا۔ یہ جب نیچے اتر آئے، 4 5 6 افراد رہ گئے، 40 کے قریب نیچے اتر آئے، تو اس وقت تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، قریش کے اس لشکر کا بہت بڑا حصہ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پہ موجود نہیں ہے، وہ فوراً وہی ہوا جو حضور کو خدشہ تھا، وہ پہاڑی کے پیچھے سے آئے، مسلمان آگے جا چکے تھے، کفار پیچھے ہٹ چکے تھے، انہوں نے پیچھے سے کچھ لوگوں کو لے کر مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، مسلمانوں کے بیچ میں پھنس گئے۔ اچھا، جب غیر متوقع طور پر کوئی چیز ہو تو پھر انسان تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک صحابی ہیں، ان کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، وہ شہید ہو گئے۔ ان کو شہید کرنے والے نے جا کے مشہور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی تو ان کی ہمت پست ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ جب فیصلہ ہو پھر حضور کی حیثیت دیکھیں، آپ سے صحابہ کی محبت، کہ آپ کیا لڑنے کا فائدہ، اب تو اس افراتفری میں مسلمان بڑی تعداد میں کوئی 70 کے قریب شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، آپ کے سر پہ زخم آئے، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کو حفاظت کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے پیچھے لے جایا گیا۔ تو پیچھے جو غزوہ اپنا جبل احد ہے، پہاڑ ہے جو، اس میں ایک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کو پھر آپ کا خون روکا گیا اور آپ کے زخم کو درست کیا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی ہے، پھر صحابہ اکٹھے ہوئے اور پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب یہاں جو سبق ہے سیکھنے کا، بہرحال مسلمان فتح یاب ہوئے ہیں، کیونکہ کفار بھاگ گئے، مکہ مدینے میں فتح نہیں کر سکے، مدینے میں داخل ہی نہیں ہو سکے، تو کفار کی فتح کہاں سے ہوئی؟ لیکن چونکہ چند لمحوں کے لیے صحیح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کی، وہ نافرمانی کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی، بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی، جو بھی وجہ ہوئی، حضور کی نافرمانی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے ہار میں بدل دیا۔ 70 الگ سے مسلمان جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں جو سب سے بڑی شہادت ہے وہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حمزہ کی شہادت اتنی بڑی شہادت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے جنازے پڑھنے شروع کیے تو آپ نے 71 دفعہ جنازہ پڑھا ہے۔ ایک ایک فرد کو لایا جاتا تھا، آپ جنازہ پڑھتے تھے، لیکن حضرت حمزہ ہر جنازے میں شریک رہے۔ حضرت حمزہ کی میت نہیں ہٹائی جاتی تھی، دوسروں کو لایا جاتا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا، لایا جاتا تھا، ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ تعلق کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے
کہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ اٹیچمنٹ حضرت حمزہ کے ساتھ ہے کہ دوسرے تمام بھی تو آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، مظلومانہ شہید ہوئے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اور آپ اس کا اکرام کرتے ہوئے ان کی نماز جنازہ خود پڑھا رہے ہیں. اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کسی کے لیے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت حضور فرما رہے ہیں. لیکن ایک بار، اور سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 70 بار بلکہ 71 بار، 70 صحابہ ہیں تو 71 بار جنازہ ہوا. یہ ہے بنیادی فرق، اور یہ ہے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنے خاندان کے ساتھ تعلق اور اس کی بنیاد. تو اس کو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے. تو یہ غزوہ احد ہے، اس میں یہ نقصان ہوا ہے. یہ نقصان حضور کی موجودگی میں ہوا ہے، ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن اگر آج ہم جان بوجھ کر حضور کی بات کا نافرمانی کریں، جان بوجھ کر آپ کے حکم کو توڑیں، جان بوجھ کر ہم اختیار رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، صحت رکھتے ہوئے اللہ کے حکم کو توڑتے رہیں، اذان ہوتی رہے اور ہمیں توجہ نہ ہو، اللہ کا حکم آ جائے کہ سچ بولنا ہے اور ہم سچ نہ بولیں، اللہ کا حکم ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کا حق ادا کرنا ہے اور ہم لوگوں کا حق ادا نہ کریں، تو یاد رکھنے کی بات ہے پھر ہماری دنیا کامیابی کی طرف نہیں جا سکتی. ہم تھوڑا سا 10 منٹ کا وقفہ کرتے ہیں اور 12:15 پہ انشاءاللہ پھر آخری نشست ہم شروع کریں گے. اور 12:15 پہ نشست کا آغاز آپ کے سوالات سے ہوگا. آپ کے سوالات کی، جب آپ میں سے کل کچھ ساتھی بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی سوال کرنا ہے، بلا تکلف سوال فرمائیں. کوئی بات پرسنل نہ ہو تو سب کے سامنے کریں تاکہ دوسرے ساتھی بھی اس کے جواب میں شریک ہو سکیں. اور یہ سوالات جب ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم اپنی اختتامی گفتگو کر کے نماز تک اس سلسلے کو مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.